ناول آئینے اور گرد از قلم راستہ رفت۔ چلیں شروع کریں، اب کس انتظار میں ہیں؟ میمونہ نے شوہر کو مخاطب کیا جو دسترخوان پر سحری کے سب لوازمات سجنے کے بعد بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ بچیاں تو آ جائیں۔ یونس احمد نے اب بھی کسی چیز کی جانب ہاتھ نہ بڑھایا، ورنہ وہ سحری بہت تسلی اور اہتمام سے کرنے کے عادی تھے۔ دسترخوان پر سب سے پہلے موجود ہوتے اور کسی کی آمد کا انتظار کیے بنا اپنی روٹین کے مطابق سحری کا آغاز کر دیتے۔ پہلے آدھی پیالی میٹھا دہی لیتے، پھر ایک چپاتی آلو کی بھجیا کے ساتھ کھاتے۔ میمونہ کو فقط ان کی خاطر روزانہ سحری میں آلو کی بھجیا بنانی پڑتی۔ اس کے بعد ایک ہاف فرائی انڈا اختتامی مرحلے میں دودھ جلیبی سے انصاف ہوتا، اور جب سب سحری سے فارغ ہو کر دسترخوان پر محض ان کا ساتھ دینے کو بیٹھے ہوتے تو وہ ایک مگ سے دوسرے مگ میں چائے انڈیل کر چائے ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ جب چائے ٹھنڈی ہی کر کے پینی تھی تو تھرمس سے پہلے ہی کپ میں انڈیل کر رکھ لیتے، خود بخود ٹھنڈی ہو جاتی۔ اب خواتین شروع ہونے والی ہیں اور آپ کی چائے پینا بھی باقی ہے، میمونہ دبی دبی آواز میں شوہر کو ٹوکتی۔ وہ غصے کے ویسے بھی تیز تھے، پتہ نہ چلتا کب کون سی بات بری لگ جائے اور سب کے سامنے عزت افزائی فرما دیں۔ ہاں تم 10-15 منٹ پہلے نہیں جاگ سکتی، وقت پر کھانے پینے سے فارغ ہو جاؤں تو سکون سے چائے تو پی لوں۔ ہر روز کی یہی افراتفری ہے۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولتے، آپ کو تو رات 12 بجے بھی سحری بنا کر دے دوں تب بھی اس وقت چائے پھونکے مار مار کر ہی ٹھنڈی کر رہے ہوں گے۔ میمونہ خفگی بھرے انداز میں بڑبڑائی تھیں۔ یہ بڑبڑاہٹ جس کی سمجھ میں آئی وہ زیر لب مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ اب سب بیٹھے ہی ہیں تو لگے ہاتھوں افطاری کا مینیو بھی فائنل کر لیں، ہو سکتا ہے آج عارفہ بھی چکر لگائے۔ چکن رول اور پکوڑے تو ہوں گے ہی، سموسے بھی گھر پر ہی بنا لیں گے۔ بازار کے سموسے تو بہت ہیوی ہوتے ہیں، کیوں بھابھی بیگم ٹھیک ہے نا؟ مہاجبین نے میمونہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ سموسے گھر پر بنیں گے تو آپ سموسے بھرنے کے کام پر مجھے بٹھا دیں گی؟ نہیں بھائی امی، میں سموسے بازار سے ہی لے کر آؤں گا۔ حدید نے فوراً ان کی رائے سے اختلاف کیا۔ جھوٹے کہیں گے، کب سموسے بنوانے میں مدد کرتے ہو، میں اور ثانیہ چچی کی ہیلپ کرتی ہیں۔ ہانیہ اس کی غلط بیانی پر تنک کر بول پڑی۔ میمونہ بیٹی کو گھور کر رہ جاتی کتنی بار سمجھا چکی تھی کہ حدید سے ادب تمیز سے بات کیا کرے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ خیر اب تو یہ سب ماضی کا قصہ ہو گیا تھا۔ سحر و افطار کی رونقیں بھی اور آپس کے بے مثال تعلقات بھی۔ نیچے والے آج نیچے ہی سحری کر رہے تھے اور یہاں اوپر بھی پہلی سحری ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا مخصوص رنگ اور رونق ناپید تھی۔ ہانیہ پانی کی بوتل اور گلاس دسترخوان پر رکھ کر باپ کے ساتھ آن بیٹھی تو پیچھے پیچھے ثانیہ اپنا آملیٹ اور بریڈ لے کر آ گئی۔ تم یہ ڈبل روٹی کے 2 سلائس کھاؤ گی؟ یونس احمد نے تعجب بھرے انداز میں بیٹی سے استفسار کیا۔ آملیٹ بھی تو ہے بابا، میرا ناشتہ تو ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، وہ سادہ سے انداز میں بولی۔ ناشتے اور سحری میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا جی، جب سارا دن بھوکا رہنا ہے تو سحری تو ذرا تگڑی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی آج انڈے بریڈ سے سحری نہیں کر رہی، ہمیشہ یہی سحری کرتی ہے، آپ کا دھیان آج گیا ہے۔ میمونہ بھی بول پڑی تھیں، تو سحری پر بچیوں کی پسند کا بھی کچھ بنایا کرو نا، کوئی ایسی چیز جو یہ رغبت سے کھا لیں۔ آج بھی دسترخوان بہت پھیکا پھیکا سا لگ رہا ہے۔ دسترخوان پر سب کی پسند کا سب کچھ موجود ہے یونس صاحب، آپ کو جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ دسترخوان کے گرد بیٹھنے والوں کی ہے۔ اور اب آپ باتیں چھوڑ کر سحری پر دھیان دیں، ہم ماں بیٹیاں تو 10 منٹ میں سحری کر کے فارغ ہو جائیں گی، آپ کے ہی کئی کورس چلتے ہیں۔ میمونہ طنز کرنے سے نہ چکی تھیں۔ یونس احمد نے انہیں فقط گھورنے پر اکتفا کیا، بیوی کی جرأت اور جسارت بڑھتی جا رہی تھی۔ دہی کا پیالہ پکڑاؤ۔ اب وہ بچیوں کے سامنے ان کی کیا گوش مالی کرتے، سو موضوع بدل دیا۔ میمونہ نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی، پھر خود بھی سحری کرنے لگی۔ افطاری میں کیا بنانا ہے امی؟ میمونہ ظہر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن میں مشغول تھیں جب ثانیہ نے آ کر پوچھا۔ قریب بیٹھی ہانیہ اپنی کوئی ادھوری اسائنمنٹ مکمل کرنے میں مشغول تھی۔ بہن کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ثانیہ، ابھی افطار میں کئی گھنٹے باقی ہیں، دونوں مل کر افطاری بنا لیں گے، یا تمہیں آج زیادہ بھوک لگی ہے اور تم بہت کچھ بنانے کا ارادہ کیے بیٹھی ہو؟ ہانیہ نے پوچھا۔ بھوک کس کو لگی ہے یار، بور ہو رہی ہوں بری طرح، روز تو لنچ بنانے کے لیے کچھ وقت کچن میں گزر جاتا تھا، آج تو وقت کٹ ہی نہیں رہا، صبح سے اب تک 2.5 سپارے بھی پڑھ لیے۔ پھر تھوڑی دیر سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے وقت سے جاگی ہوئی ہو۔ ہانیہ تو پھر سو گئی تھی۔ میمونہ نے بیٹی کو محبت بھرے انداز سے مخاطب کیا۔ لیٹ تو میں بھی گئی تھی امی، پر نیند ہی نہیں آئی، آج سحری کے وقت گھر کتنا خالی خالی لگ رہا تھا، بس گزرا وقت یاد آتا رہا، اور جو تھوڑی بہت نیند تھی وہ بھی رخصت ہو گئی۔ وہ بیچارگی بھرے انداز میں بولی۔ اب گزرے وقت کو کیسے واپس لائیں بیٹا؟ میمونہ نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ہانیہ بیٹا وضو ہے تو قرآن پاک الماری میں رکھ دو۔ میمونہ نے قرآن مجید بند کر کے جزدان لپیٹا۔ ہانیہ نے اٹھ کر قرآن مجید الماری میں رکھ دیا۔
اب آپ دونوں ماں بیٹی فرصت سے بیٹھ کر گزرا وقت دہرائیں گی، سو میں تو چلی یہاں سے، وہ خفگی بھرے انداز میں کہتی اپنی چیزیں بھی سمیٹنے لگی۔ کتنی کٹھور ہو تم ہانیہ، سچ کہو کہ تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوتا؟ ثانیہ نے بے یقینی سے کئی بار کا کیا گیا سوال دہرایا۔ میرے دل کو کچھ کیوں ہونے لگا ثانیہ؟ جب لوگوں نے ہمارا دل دکھایا ہے، افسوس اور پچھتاوا تو انہیں ہونا چاہیے نا، ہم کس خوشی میں ٹھنڈی آہیں بھریں؟ وہ نروٹھے پن میں بولی۔ ٹھنڈی آہیں خوشی میں نہیں بھرتے بدھو۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے اس کی غلطی پکڑی۔ مجھے اصل حیرت تم پر ہوتی ہے ثانیہ، تم کس مٹی سے بنی ہو؟ تمہیں کسی پر غصہ نہیں آتا؟ ہانیہ حیران تھی۔ میری بیٹی ہے، مجھ پر گئی ہے، نرم دل، حساس، مہر و محبت والی، اور تم اپنے بابا پر پڑی ہو، کٹھور اور سنگ دل۔ میمونہ نے فوراً ثانیہ کی سائڈ لی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ بابا کو بھی لپیٹ لیا، گویا ایک تیر سے دو شکار۔ ویسے والدہ، آپ آج کل والد محترم کی شریفانہ سی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، ڈریں اس دن سے جب بابا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے ماں کو ڈرانا چاہا۔ اب کون سا تیر توپ چلانا باقی رہ گیا، کیا کر سکتے ہیں مزید؟ انہوں نے خفگی بھرے انداز میں گردن کو جھٹکا دیا۔ اچھا نا، اب مجھ سے تو یوں خفا ہو کر بات نہ کریں۔ وہ جھٹ ماں کے پہلو میں آن لگی۔ تم سے کیوں خفا ہونے لگی میرے بچے؟ تم تو خود اپنے باپ کی غلط فیصلے کا شکار ہوئے بیٹھے ہو۔ میں ماں ہوں، کیا جانتی نہیں تمہارے دل کی حالت؟ وہ آزردگی سے بولی تھی۔ میرا دل صحیح سلامت ہے امی، اور مجھے اپنے بابا کے فیصلے پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کبھی بابا کی دلی کیفیت بھی تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں نا۔ چھوٹے بہن بھائی کو باپ بن کر پالا انہوں نے، اور بہن نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اور چلو عارفہ پھپھو کی تو خیر دوسری بات، انس چاچو نے بھی بھائی کا مان نہ رکھا، بابا کتنا ہرٹ ہوتے ہوں گے، انہوں نے جو کیا وہ بالکل حق بجانب ہیں، کم از کم اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہانیہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اچھا اب اٹھو، بابا کے جانشین میرے ساتھ کچن میں آؤ، ڈیسائیڈ کرتے ہیں آج کیا بنائیں، تھوڑی سی تیاریاں بھی کر لیتے ہیں، شام کو آسانی ہو جائے گی۔ ثانیہ نے بحث طول پکڑتی دیکھ کر موضوع بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ 3 بہن بھائیوں میں یونس احمد سب سے بڑے تھے۔ والد کی وفات کے بعد عملی طور پر گھر کے سربراہ وہی تھے۔ ماں سیدھی سادی عورت تھیں جو شوہر کی ناگہانی موت کی صدمے میں سنبھل ہی نہ پا رہی تھیں۔ ایسے میں یونس احمد کم عمری کے باوجود ماں کا سہارا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ڈھال بن گئے تھے۔ محنت مشقت کر کے نہ صرف اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا بلکہ چھوٹے بھائی اور بہن کو زندگی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہنے دیا۔ خود روکھی سوکھی کھا لی، لیکن انس اور عارفہ کو کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ ماں بچوں کی جانب سے مطمئن ہو کر شوہر کے پہلو میں جا سوئیں۔ یونس احمد کی زندگی اب بھی بہن بھائی کے لیے وقف تھی، ہر کوئی اب انہیں اپنا گھر بسانے کے مشورے سے نوازتا تھا۔ عارفہ اور انس کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن انہوں نے پہلے عارفہ کو اس کے گھر بار کا کیا۔ عارفہ کی شادی کے بعد خالہ زاد میمونہ سے نکاح تو کر لیا، لیکن 3 برس بعد رخصتی عمل میں آئی جب انس احمد بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ مہاجبین کو انس کے سنگ رخصت کروا کے لانے کے اگلے دن وہ میمونہ کو باقاعدہ رخصت کروا کے گھر لے آئے تھے۔ روز قیامت وہ اپنے ماں باپ کے سامنے سرخرو ہوں گے، ان کے اطمینان کے لیے یہی بات کافی تھی۔ عارفہ اور انس بڑے بھائی کی قربانیوں کے متعارف تھے اور انہیں بڑے بھائی سے زیادہ باپ کا درجہ ہی دیتے تھے۔ انس کی بیوی مہاجبین بھی بہت اچھے مزاج کی عورت تھی، شوہر کی دیکھا دیکھی وہ بھی جیٹھ اور جیٹھانی کا حد درجہ ادب کرتی۔ یونس احمد عمر میں اپنے بہن بھائی سے بہت زیادہ بڑے نہ سہی، لیکن انہوں نے ہمیشہ خود کو ان دونوں کا سرپرست جانا تھا۔ یہ بڑا پن اب ان کے مزاج میں بھی جھلکتا تھا، کسی کو اس بڑائی پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ انس اور عارفہ تو ویسے بھی ہر گھڑی ان کا دم بھرتے تھے۔ اکلوتی بھاوج بھی نگاہیں جھکا کر دھیمے لہجے میں نہایت ادب تمیز سے مخاطب ہوتی۔ پیچھے رہ گئی میمونہ جو انتہا درجے کی اطاعت شعار فرما بردار اور محبت کرنے والی شریک سفر تھیں، لیکن شوہر کے جلالی انداز سے نباہ کرتے کرتے بھی کبھی کبھار صدائے احتجاج بلند کر بیٹھتی تھیں۔ یہ بھی رب کی کرم نوازی تھی کہ یہ جلالی مزاج صرف ان کو ہی بھگتنا پڑتا تھا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے وہ شفیق ترین باپ تھے۔ رب نے انہیں ثانیہ اور ہانیہ کی صورت اپنی رحمتوں سے نوازا تھا۔ انس احمد کے ہاں پہلوٹی کا حدید تھا، اور پھر کسی لمبی پیچیدگی کے باعث ایک طویل عرصے تک مہاجبین ماں نہ بن پائیں، اور جب اپنے طور پر ہر طرح کا علاج معالجے اور دیسی ٹوٹکوں کو آزما کر مایوس ہو چکیں، تب سدید صاحب دنیا میں تشریف لے آئے۔ مہاجبین اس کارنامے پر دنوں محجوج بھرتی رہیں، لیکن سدید گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ عارفہ جو ویسے تو دونوں بھائیوں سے ہی چھوٹی تھیں، لیکن سب سے پہلے شادی کے بندھن میں بندھی تھیں۔ ان کے اوپر تلے کی 2 بیٹیاں اور پھر اکلوتا بیٹا تھا۔ جس طرح بھائی نے انہیں چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیا تھا، انہوں نے بھی اسی روایت کی پیروی کرتے ہوئے فائزہ اور شانزہ کو مناسب رشتہ ملتے ہی اپنے گھر بار کا کر دیا تھا۔ دونوں بہنیں 2 سگے بھائیوں سے بیاہی گئی تھیں۔
باقی رہ گیا فائز، ان کا اکلوتا لخت جگر، جس کے لیے انہوں نے بچپن میں ہی اپنی لاڈلی بھتیجی ثانیہ کو مانگ رکھا تھا۔ یونس احمد اور میمونہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے، نہ تھکتے۔ ان کی بچیوں کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی بہت چاہت سے ان کے رشتے مانگے جا چکے تھے۔ جب عارفہ نے ثانیہ کو فائز کے لیے مانگا تو جھٹ انس احمد اور مہاجبین نے حدید کے لیے ہانیہ کو منتخب کرنے کا اعلان کر دیا۔ گھر کے بچوں کے رشتے گھر کے اندر ہی طے ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر خوشی اور اطمینان کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ سب کے دل شاد اور مطمئن تھے۔ ہانیہ اور حدید ساتھ پلے بڑھے تھے، دونوں میں بچپن سے ہی بہت دوستی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد جب اپنے بڑوں کے ارادوں کی بھنک پڑی تو اس دوستی میں ایک اور خوبصورت جذبہ بھی شامل ہو گیا۔ دونوں کے دل ایک لے پر دھڑکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے دل کے حال سے باخبر بھی تھے۔ اظہار قبل از وقت بھی تھا اور غیر ضروری بھی، اس لیے دونوں نے اپنی دوستی اور بے تکلفی والا رشتہ برقرار رکھا۔ معمول کی نوک جھونک اور فکر بازی ایک طرف، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہ تھا۔ ہانیہ کی ہر ادھوری اسائنمنٹ مکمل کرنا حدید کی ذمہ داری تھی۔ وہ اتنا لائق فائق اور جینیس تھا تو ہانیہ کی پڑھائی کی درد سری لینا اس کا فرض تھا۔ کوئی احسان تھوڑی کرتا تھا وہ، ہانیہ بھی تو اس کے بے وقت ٹپکنے والے دوستوں کی چائے پانی کا انتظام کرتی تھی، سو وہ نخرے دکھا کر اسے اس کی سہیلیوں کے گھر چھوڑ آتا اور پھر واپس لینے نہیں آؤں گا کی دھمکی کے باوجود مقررہ وقت سے بھی 5 منٹ پہلے آن موجود ہوتا۔ اپنی درجن بھر سہیلیوں کے آئے روز آنے والی سالگرہوں میں دیے جانے والے تحفوں کی خریداری کے لیے بھی ہانیہ کو حدید کی ہی منت سماجت کرنا پڑتی، سو وہ نخرے دکھا کر اس کے سارے مطالبے اور فرمائشیں پوری کر دیتا۔ زندگی بہت خوبصورت تھی، اوپر نیچے بسنے والے دونوں گھرانوں کے اتفاق و یگانگت کی مثالیں دوسرے بھی دیتے تھے۔ بظاہر دونوں گھروں کے باورچی خانے الگ تھے، کھانا الگ بنتا، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن تو نیچے والے اپنا پتیلا اٹھائے اوپر آن موجود ہوتے، اور اوپر کچھ اچھا پکنے کی صورت میں تو نیچے والوں کی آمد یقینی تھی ہی۔ رمضان المبارک میں علیحدہ باورچی خانے کا تکلف رسمی طور پر بھی ختم ہو جاتا۔ انس احمد بیوی بچوں کے ساتھ اوپر سحری کرنے آتے تو افطار کا اہتمام نیچے مہاجبین کرتی۔ ہانیہ ثانیہ چچی کی بھرپور مدد کرواتی، حدید زبردستی کسی کام میں مدد کرواتا اور پھر 4 دن تک اس کام کا ڈھنڈورا پیٹتا رہتا۔ تم سے کس نے کہا تھا فروٹ چاٹ بنانے کو؟ اب بنا ہی لیا تو بار بار جتا کیوں رہے ہو؟ کل سے تم کچن کے آس پاس نظر بھی آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہانیہ اسے دھمکاتی۔ گھر میں لڑکیوں کے ہوتے گھر کے لڑکے کام کرواتے اچھے نہیں لگتے، لیکن تم اتنی سست ہو کہ مجھے تمہارے کام کی رفتار دیکھ کر مجبوراً کسی کام کا بیڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ عام دنوں میں تو دیر سویر چل جاتی ہے، لیکن افطار کے وقت 6-8 بھوکے بندے دسترخوان پر موجود ہوں اور روزہ کھلنے کے باوجود روزہ نہ کھول پائیں تو بتاؤ تمہارے کام کی رفتار پر تمہیں ہی باتیں سنائیں گے نا؟ اور میرے علاوہ کوئی اور تمہیں باتیں سنائے، یہ مجھ سے بھی تو برداشت نہ ہوگا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے مخاطب کرتا، بہت مہربانی تمہاری، لیکن اگر تم اس وقت میرے سر پر سوار نہ ہو تو کام جلدی نمٹ سکتا ہے، وہ اسے گھور کر کہتی، لیکن حدید کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پلیز حدید، جانتے ہو نا میں آج اکیلی ہوں، ثانیہ اور چچی جان جانے کب بازار سے لوٹیں۔ ثانیہ 2-4 کام تو نمٹا کر گئی ہے، مگر باقی تو سب مجھے اکیلی کو ہی کرنا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے آج واقعی وقت پر کام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اوپر سے تم میرے سر پر کھڑے ہو کر کسی کھرانٹ نند کی طرح تانے پر تانے دیے جا رہے ہو، میرے ہاتھ پاؤں مزید پھول رہے ہیں۔ وہ پکوڑوں کا ہمیشہ مکس کرتے ہوئے بے چارگی بھرے لہجے میں حدید سے مخاطب ہوئی، اوکے ریلیکس، سب کام وقت پر مکمل ہو جائے گا، تم بس یہ پکوڑے تلنا شروع کرو، میں شربت اور ملک شیک بناتا ہوں، دسترخوان میں اور حدید مل کر لگا لیں گے۔ حدید نے اسے تسلی دی تھی اور پھر واقعی اس کے تعاون سے سب کچھ سہولت سے ہو گیا تھا، لیکن یہ سب واقعی گزرے زمانے کی باتیں تھیں۔ فائز کے ایک فیصلے نے سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ ثانیہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد عارفہ بھتیجی کو بہو بنا کر رخصت کروانے کی بات کرنے بھائیوں کے ہاں جانے ہی والی تھی کہ فائز نے ثانیہ کے ساتھ اپنی نسبت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنی کسی کولیگ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر عارفہ حق تک سی تو رہ گئیں۔ ڈانٹ ڈپٹ، منت سماجت اور ایموشنل بلیک میلنگ سمیت انہوں نے ہر باز مار کر دیکھ لیا، لیکن فائز کے سر پر اپنی کولیگ کے عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کئی دن تک عارفہ اور اس کا شوہر بیٹے کو سمجھانے کی لاحاصل مشق میں مصروف رہے تھے۔ فائز کا جواب روز اول والا ہی ہوتا، ثانیہ اچھی نہیں بلکہ بہت اچھی ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جس کو لائف پارٹنر کے طور پر صرف شازمائی بھائی ہے۔ میں آپ لوگوں کی ضد اور اصرار کے آگے گھٹنے ٹیک کر اپنی پسند سے دستبردار ہو کر ثانیہ سے شادی کر بھی لوں تو کبھی دل سے اسے اس کا جائز مقام نہیں دے پاؤں گا۔ وہ اچھی لڑکی یہ نہ قدری ڈیزرو نہیں کرتی، ایک منگنی ہی ہے نا، وہ بھی باضابطہ یا باقاعدہ نہیں، ٹوٹ بھی جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ میرے خیال میں تو ایک بے جوڑ شادی کے ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ آپ سب انا کا مسئلہ بنائے بغیر دانش مندی سے کام لیں، یہ میرے اور ثانیہ دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ فائز دو ٹوک انداز میں اپنا موقف سامنے رکھتا، ثانیہ بہت اچھی ہے فائز، اس سے شادی کے بعد تم شازمہ کو بالکل بھول جاؤ گے، یقین کرو نکاح کے 2 بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تم ہماری بات مان کر تو دیکھو، تمہیں زندگی میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔
شان سے فائزہ بھی بھائی کو سمجھانے کے مشن پر میکے میں ڈیرے جمائے بیٹھی تھیں۔ مجھے اپنے دل کا آپ سے زیادہ پتہ ہے آپی، ثانیہ کبھی بھی مجھے لائف پارٹنر کے طور پر پسند نہیں تھی۔ میں امی کی مروت میں یہ رشتہ برقرار رکھے ہوئے تھا، لیکن جب شازمہ میری زندگی میں آئی تو مجھے خود ادراک ہوا کہ میں بیوی کے روپ میں کیسی لڑکی کا خواہش مند تھا۔ وہ پڑھی لکھی، خوبصورت، بااعتماد، زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ جاننے والی، لڑکوں کو پھنسانے والی، چلتر چال باز۔ عارفہ نے تنک کر بیٹے کا جملہ مکمل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں امی، وہ کانفیڈنٹ صحیح مگر بہت ڈیسنٹ لڑکی ہے، اور اس بیچاری کو تو خبر ہی نہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے گھر میں کیا محاذ کھلا ہوا ہے۔ نہ ہی وہ یہ جانتی ہے کہ اس ماڈرن دور میں بھی بچپن کی منگنی جیسی ایک حماقت ہو سکتی ہے۔ اس نے میرے ساتھ عشق کی پتنگیں نہیں لڑائی ہیں۔ میں نے شائستہ انداز میں اسے پروپوز کیا تو اس نے آگے سے یہی جواب دیا کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجوں۔ اگر آپ لوگ آمادہ نہیں تو میں ڈائریکٹ ہی اس کے والدین سے مل لیتا ہوں۔ وہ آپ لوگوں کی رضامندی کے بغیر میرا رشتہ قبول نہیں کرتے تب بھی میں ثانیہ سے کسی طور شادی نہیں کروں گا۔ فائز کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ بیٹے سے مایوس ہو کر عارفہ شرمندگی سے چور وجود لیے بھائیوں کی دہلیز پر جا پہنچی تھی۔ بڑے بھائی سے بات کرنے کی ہمت اب بھی نہ تھی۔ انہوں نے رو رو کر انس احمد اور مہجبین کو سارے ماجرے سے آگاہ کر دیا۔ یہ غیر متوقع بات ان کے اعصاب پر بھی بجلی بن کر گری تھی۔ انس احمد نے اپنے طور پر فائز کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بہت ادب اور احترام سے ماموں کو باور کروا دیا کہ وہ شازمہ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ انس سمجھ گئے کہ فائز کا جواب حتمی اور اٹل ہے۔ عارفہ جوان اولاد پر زور زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے عارفہ کو تسلی دلاسا دیا، ظاہر ہے جو ہوا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا۔ وہ اور مہجبین عارفہ کی ہمت بندھاتے ہوئے اس کے ساتھ یونس احمد کے پاس پہنچے تھے۔ یونس احمد اور میمونہ جو آج کل خود کو بیٹی کی رخصتی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے، عارفہ کے منہ سے یہ غیر متوقع بات سن کر بھونچکا کر رہ گئے۔ میمونہ تو بے یقینی سے نند کو دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھی رہ گئی، لیکن یونس احمد طیش اور اشتعال پر قابو نہ رکھ پائے۔ بجائے اس کے کہ تم شہزادے کو دو جھانپڑ لگا کر اس کا عشق ناک کے رستے نکال دیتی، تو مجھے رشتہ ختم کرنے کی اطلاع دینے پہنچ گئی ہو۔ وہ دھاڑے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی جان، میں نے فائز کو سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ پیار، محبت، زور زبردستی، ڈانٹ ٹپٹ، ہر حربہ آزما لیا، وہ ناخلف میری کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں۔ عارفہ بے چارگی بھرے انداز میں اپنی صفائی دینا چاہی، لیکن یونس احمد ان کا کوئی عذر سننے پر آمادہ ہی نہ تھے۔ اولاد کو بگاڑنے میں سراسر تمہارا ہاتھ ہے۔ اس کی ہر جائز ناجائز ضد اور فرمائش پوری کی، یہ نتیجہ تو نکلنا تھا۔ شادی سر پر ہے اور تم ہمارے منہ پر انکار مارنے چلی آئی ہو۔ اس کے منہ سے یہ فضول بات سن کر تمہیں اسے گھر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ 2 دن میں عقل ٹھکانے آ جاتی صاحبزادے کی، تم الٹا اس کا مطالبہ لے کر یہاں پہنچ گئیں۔ وہ عارفہ پر برس رہے تھے۔ بھائی جان، آپ کا غصہ آپ کی خفگی بجا، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ جب فائز شادی کرنے پر تیار ہی نہیں تو ہم اپنی بچی کو زبردستی اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں بنا سکتے نا۔ شادی کے بعد دونوں بچے ناخوش رہیں، اس سے بہتر نہیں کہ ہم ابھی یہ کڑوا گھونٹ پی لیں۔ انس احمد نے بھائی کو سمجھانا چاہا۔ انہوں نے زخمی نگاہوں سے بھائی کو دیکھا۔ بیٹی کے باپ نہیں ہو میاں، اس لیے آسانی سے مفت مشورہ دے رہے ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان، ثانیہ میری بھی بیٹی ہے۔ وہ ان کی بات سن کر تڑپ کر بولے تھے۔ بیٹی سمجھتے تو عارفہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مجھے سمجھانے نہ پہنچ جاتے۔ میری بچی برسوں سے اس کے بیٹے کے نام پر بیٹھی ہے، معافی کے 2 بول کر یہ اپنے گھر کی راہ لے گی، خوشی خوشی بیٹے کی بارات لے کر کسی اور کے گھر پہنچ جائے گی، اور میری بیٹی ایک ناکردہ جرم کی سزا میں میری دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی۔ اللہ نہ کرے بھائی جان، اللہ ہماری بیٹی کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات ہے نا امید کیوں ہوتے ہیں۔ انس اب بھی بھائی کو سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن یونس احمد کچھ سننے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ عارفہ کو بے نقد سنانے میں مصروف تھے۔ کچھ غلطی ہماری بھی ہے بھائی جان، ہمیں اتنے بچپن میں بچوں کے رشتے طے ہی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے، آج کل کے بچے من مرضی کے عادی ہیں، وہ رشتوں کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ انس احمد نے عمومی تناظر میں بات کی تھی، لیکن پہلے سے ناراض بھائی یہ بات سن کر مزید برا فروختہ ہو گئے۔ غلطی واقعی میری انس، جو میں نے تم دونوں کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی بچیوں کے رشتے تمہارے بچوں سے طے کر دیے۔ زمانہ واقعی بہت بدل گیا ہے، اور تمہارے بچوں کے معیار پر میری بچیاں پوری اتر بھی نہیں سکتی۔ آج عارفہ نے مجھے جس ذلت سے دوچار کیا ہے، میں مستقبل میں تمہارے ہاتھوں بھی یہ ذلت نہیں سہ سکتا۔ اس سے پہلے کہ تم بدلتے زمانے کے تقاضے اور اپنے بیٹے کی بدلتی پسند سے آگاہ کرتے ہوئے مجھ سے 2 بول معذرت کے بولنے آؤ، میں خود تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میری بیٹیاں تم لوگوں کے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ میں بخوشی تمہیں تمہارے قول سے آزاد کرتا ہوں۔ میری بچیاں مجھ پر بوجھ نہیں۔ آج کے بعد تم اپنے گھر خوش اور میں اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ اپنے گھر خوش۔ اب جا سکتے ہو تم۔ یونس احمد ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوئے۔ کیسی بات کرتے ہیں بھائی جان، ہانیہ اور حدید کے رشتے کا یہاں کیا ذکر؟
مہاجبین نے بوکھلا کر مداخلت کی۔ کچھ ایسا ہی حال میمونہ کا بھی تھا۔ ابھی ذہنی طور پر پہلی افتاد سے نمٹ ہی نہ پائی تھیں کہ شوہر کے طیش اور جذباتی پن نے صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا تھا۔ ہانیہ میری بیٹی ہے مہاجبین، اور میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گا۔ جب عارفہ فائز اور ثانیہ کا رشتہ توڑ سکتی ہے اور انس اس معاملے میں میرا ساتھ دینے کی بجائے عارفہ کی طرفداری کر سکتا ہے، تو پھر تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہانیہ اور حدید کا رشتہ ختم کیے جانے پر مجھ سے کوئی سوال جواب کرو۔ ان کی سرد مہری عروج پر تھی۔ انس نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن یونس احمد نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اب کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں رہ گیا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ کچھ دیر پہلے کی گرجنے برسنے والی کیفیت کے باعث اب وہ بالکل سرد و سپاٹ انداز اپنائے ہوئے تھے۔ بھائی جان، میرے کیے کی سزا مجھے ہی دینا۔ آپ دونوں بھائی اپنے تعلقات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہانیہ اور حدید کے رشتے میں تو سب کی مرضی اور خوشی شامل ہے، یوں جذباتی پن سے کام نہ لیں۔ عارفہ نے بھی روتے ہوئے منت کی تھی۔ ثانیہ اور فائز کا رشتہ بھی سب کی مرضی اور خوشی سے ہی طے ہوا تھا۔ جب تمہاری مرضی بدل سکتی ہے تو میری مرضی کیوں نہیں بدل سکتی؟ اپنے لاڈلے بھائی کو لے کر یہاں سے فوراً چلی جاؤ عارفہ، میرے ضبط اور برداشت کو مزید مت آزماؤ۔ بھابھی بیگم، آپ ہی کچھ سمجھائیں بھائی جان کو۔ مہاجبین نے اضطراب کے عالم میں جٹھانی کو مخاطب کیا۔ حدید کے حوالے سے ہانیہ انہیں تو عزیز تر تھی ہی، پر ان کا بیٹا تو اس کے بغیر سانس بھی نہ لے پاتا۔ وہ ماں تھیں، بیٹے کے دل کے حال سے کیوں باخبر نہ ہوتی؟ اور اب بیٹے کی خاطر ہی جٹھانی کو منت بھرے انداز میں مداخلت کرنے کا کہا۔ فکر نہ کرو مہاجبین، تمہارے بھائی جان کا غصہ وقتی ہے، انہوں نے دھیرے سے دیورانی کو تسلی دی تھی۔ نہ میرا غصہ وقتی ہے اور نہ فیصلہ۔ اگر آپ کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو اپنی چہیتی نند اور ڈاٹے دیور کے ساتھ آپ بھی یہاں سے فی الفور چلی جائیں۔ میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے فیصلوں کی سرتاپی مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ ان کی توپوں کا رخ اب بیوی کی جانب ہو گیا تھا۔ مہاجبین نے بوکھلا کر کچھ مزید کہنا چاہا، لیکن انس نے آنکھیں اشارے سے بیوی کو بولنے سے روکا۔ اس وقت کسی کا بھی مزید کچھ بولنا بہتری کی بجائے بیکار کا سبب بن سکتا تھا۔ آپ بھابھی بیگم پر خفا مت ہوں، ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ انس احمد تھکے ہارے لہجے میں گویا ہوئے۔ انہوں نے بیوی اور بہن کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد یونس احمد نے بیوی کی سمت دیکھا۔ آج کے بعد آپ نے نیچے والوں سے یا عارفہ سے کوئی تعلق واسطہ رکھا تو اس کی قیمت ہمارے باہمی تعلق کو چکانا پڑے گی۔ میمونہ نے بے بسی اور بے چارگی سے شوہر کو دیکھا، مگر خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بات معمولی نہ تھی، سب اندر سے رہ گئے تھے۔ سب سے بڑا نقصان ثانیہ کا ہوا تھا۔ وہ برسوں سے فائز سے منسوب تھی، فائز کے گریز بھرے رویے کو اس کی سنجیدہ طبیعت پر محمول کرتی رہی۔ اسے اس کا باوقار طرز عمل بھلا لگتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ وہ اسے نظر بھر کر دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا تو اس کی وجہ بیزاری اور ناپسندیدگی تھی۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت سہنا آسان نہ تھا، اسے اس کا باوقار طرز عمل بھلا لگتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ وہ اسے نظر بھر کر دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا تو اس کی وجہ بیزاری اور ناپسندیدگی تھی۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت سہنا آسان نہ تھا، لیکن اس نے صورتحال کا غیر جانبداری سے تجزیہ کیا تو اس سارے معاملے میں عارفہ پھپھو کو بے قصور پایا۔ فائز کا قصور بھی بس اتنا تھا کہ اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ انس چاچو تو بیچارے بلا وجہ ہی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ بابا نے کہیں کا غصہ کہیں نکال دیا۔ حدید اور ہانیہ کی نسبت ختم کرنے کا تو کوئی جواز تھا ہی نہیں، مگر یہ بات بابا کو کون سمجھاتا؟ ثانیہ کا اپنا غم بہت بڑا سہی، لیکن اسے زیادہ دکھ چاچو کی فیملی سے تعلق توڑنے کا تھا۔ وہ تو سب ایک فیملی تھے اور ان کے بغیر جینا بھی کوئی جینا تھا۔ میمونہ کی سوچیں بھی بیٹی سے مختلف نہ تھیں۔ عارفہ کے منہ سے فائز کا فیصلہ سن کر انہیں شدید جذباتی دھچکا لگا تھا، لیکن وہ عارفہ کو مورد الزام نہ ٹھہرا سکتی تھی۔ عارفہ صرف ان کی نند نہیں، خالہ زاد بہن بھی تھی۔ یونس احمد سے شادی کے بعد عارفہ نے انہیں بھابھی کہنا تو شروع کر دیا تھا، لیکن وہ انہیں ہمیشہ بڑی بہن والا رتبہ ہی دیتی تھیں۔ میمونہ نے بھی اسے کبھی نند نہ جانا، وہ ہمیشہ ان کے لیے ان کی پیاری عارفہ ہی رہی، اور بھتیجیوں میں تو جان تھی اس کی۔ بہت چاہت سے اس نے اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ثانیہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ فائز کے کیے کا ذمہ دار وہ عارفہ کو نہ ٹھہرا سکتی تھی۔ انس کی جن معقول باتوں پر یونس بھڑک اٹھے تھے، میمونہ بیچاری دیور دیورانی کی سائڈ بھی نہ لے پائیں۔ شوہر کے جلالی مزاج کی لپیٹ میں ان کی ہانیہ کا بھی کتنا نقصان ہو گیا۔ حدید سدید تو انہیں اپنے بچوں جتنے ہی پیارے تھے۔ جس طرح ثانیہ ہانیہ چاچو چاچی کی لاڈلی تھی، ویسے ہی حدید سدید کے ہوتے ہوئے میمونہ کو کبھی بیٹوں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ سدید تو خیر بچہ تھا، گھر بھر کا ہی لاڈلا تھا۔ حدید ان کا اصل میں قابل فخر بیٹا تھا۔ وہ اکثر انہیں مسکرا کر مخاطب کرتا، تائی اماں، اگر میں آپ کو ماں سمجھتا ہوں تو اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ میری تائی ہیں، میں بچپن میں امی کی گود سے بھی زیادہ آپ کی گود میں رہا ہوں۔ امی بتاتی ہیں کہ جب وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش میں ناکام ہو جاتی تو آپ کے حوالے کر دیتی تھیں۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ میرے استانی بھی ہیں، میں نے قرآن مجید آپ سے پڑھا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا جیسے کسی کے نہ ہونے کا یقین کر رہا ہو۔ اور آپ کی کٹکنی بیٹی سے رشتہ جڑنے کے بعد تو آپ آفیشلی مدر ان لا بن گئی ہیں۔
وہ شرارتی انداز میں مخاطب ہوتا، میمونہ دل ہی دل میں اس کی بلائیں اتارتی۔ بے تحاشا خوبرو لائق فائق سلجھا ہوا شریف و نفس بچہ ان کی بیٹی کا نصیب تھا۔ دونوں کے گویا چاند سورج کی جوڑی تھی۔ وہ بیٹوں کی طرح تو عزیز تھا ہی، پر ہانیہ سے شادی کی صورت میں تو انہیں واقعی زندگی بھر کے لیے بیٹے کا سہارا مل جانا تھا۔ یونس احمد نے اشتعال کے عالم میں کتنا غلط فیصلہ کر ڈالا تھا۔ دکھ سکھ کے ساتھ ہی بہنوں جیسی دیورانی اور چھوٹے بھائی جیسا دیور، ان سب سے علیحدہ ہو کر رہنا ناممکن حد تک مشکل تھا، لیکن یونس احمد کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہ تھے۔ میمونہ نے بارہا کوشش کی کہ وہ شوہر کو سمجھا بجھا کر معاملہ سلجھائیں، لیکن ایسی کسی بھی کوشش کے نتیجے میں وہ اتنا بگڑتے کہ انہیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تھک ہار کر میمونہ نے خود کو حالات اور وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ فقط ہانیہ تھی جس کو باپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اسے ان کا غصہ بالکل جائز لگتا تھا۔ عارفہ پھپھو نے کتنی آسانی سے بیٹے کی بات مان لی۔ وہ اگر ماں ہونے کا حق استعمال کرتی تو فائز بھائی کا انکار کی مجال ہی نہ ہوتی۔ اگر ایک بار ثانیہ سے ان کی شادی ہو جاتی تو وہ خود بخود ثانیہ سے محبت کرنے لگتے۔ اس کی بہن میں کس چیز کی کمی تھی؟ بچپن کی منگنی یوں اس طرح تھوڑی توڑی جا سکتی تھی۔ انس چاچو کو بھی بابا کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ عارفہ پھپھو پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا کہ وہ بیٹے کی بات مان کر اپنے دونوں بھائی کھو دیں گی۔ اگر انس چاچو بابا کو سپورٹ کرتے تو پھپھو کے لیے فائز بھائی کو منانے کے سوا کوئی راستہ نہ بچتا، لیکن چاچو تولتا بابا کو ہی سمجھانے آ گئے۔ اس کے بابا نے بہن بھائیوں کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں، کس برے طریقے سے ان کا مان توڑا گیا تھا، اور اگر بابا نے اس کا اور حدید کا رشتہ ختم کیا تھا تب بھی اسے اپنے پیارے بابا سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ دنیا میں کسی ایک کو تو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا تھا، اور وہ ہانیہ تھی جو اپنے جان سے پیارے بابا کے ہر فیصلے میں ان کی ہم قدم تھی۔ حدید کے ساتھ اس کی غیر رسمی سی منگنی ہی ہوئی تھی نا، ٹوٹ گئی تو کیا ہوا، ہانیہ کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ خود کو باور کروانے کی کوشش میں کامیاب نہ بھی ہوتی تب بھی اپنے کسی رویے سے اس ناکامی کا اظہار بھی نہ ہونے دیتی۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے بابا سے تھی۔ حدید کا نمبر اس کے کہیں بعد آتا تھا۔ بابا کی طرف سے تعلق ختم کیے جانے کے اعلان کے بعد اس نے کوشش کی تھی کہ اس کا حدید سے آمنا سامنا نہ ہی ہو۔ پہلے اس کا آدھے سے زیادہ دن نیچے گزرتا تھا، اب نیچے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ہاں، کالج جانے کے لیے اسے نیچے جا کر گیٹ پار کرنا ہی ہوتا۔ چچا یا چچی کا سامنا ہونے پر وہ انہیں دھیمے سے لہجے میں سلام کر ڈالتی۔ اس سے زیادہ بے مروتی کا اظہار ممکن ہی نہ تھا۔ ہاں، حدید کی جانب تو نگاہ اٹھا کر دیکھتی تک نہ تھی۔ اس نے اس گریز سے جانے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ پلیز پریشان مت ہو ہانیہ، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ لپک کر اس کے پیچھے آیا۔ میں پریشان نہیں ہوں، وہ سپاٹ سے انداز میں گویا ہوئی۔ حدید اب بھی اس کے انداز سے کچھ سمجھ نہ پایا۔ میں جانتا ہوں تایا ابو کا غصہ وقتی ہے، اور انہوں نے ہمارے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے وہ صرف غصے اور جذبات میں آ کر کیا ہے۔ پلیز تم ٹینشن مت لینا۔ اسے ٹینشن نہ لینے کا مشورہ دینے والا خود کس قدر ٹینشن میں لگ رہا تھا اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے نگاہ چرائی۔ نہ میرے بابا کا غصہ عارضی ہے اور نہ ہی ان کا فیصلہ، اور وہ اس فیصلے میں بالکل حق بجانب ہیں۔ مجھے اس فیصلے پر رتی برابر بھی اعتراض نہیں، اور تم آئندہ مجھے یوں رستے میں مت روکنا۔ وہ سرد مہر سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے گویا اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ میں نے جو بات کی ہے دل اور دماغ کی آمادگی کے ساتھ کی ہے۔ مجھے بابا کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے جو مناسب جانا وہی کیا، مجھے ان کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ حدید لب بھینچے اسے قہربار نگاہوں سے گھورتا رہا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ہانیہ کہتی کترا کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنی پشت پر حدید کی بے یقین نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازہ پار کر گئی۔ جس کا بھی یہ خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، گزرتا وقت اس خیال کو غلط ثابت کرتے ہوئے مزید آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر فائز کی شادی کی خبر ملی۔ ہانیہ کے دل میں موہوم سی امید تھی کہ عارفہ پھپھو بیٹے کا کان پکڑ کر اس سے معافی منگواتے ہوئے پھر سے رشتہ جوڑنے کی منت کریں گی۔ یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ ثانیہ نے البتہ خود کو خاصی حد تک کمپوز کر لیا تھا۔ اسے اس خبر سے کوئی فرق نہ پڑا، یا پڑا بھی ہو تو اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ انس احمد کے خاندان سے بھی کسی نے شادی میں شرکت نہ کی، لیکن یونس احمد کو گویا اب ان کے کسی فعل سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ بہن بھائی سے قطعی لا تعلق ہو چکے تھے۔ میمونہ اپنے انا پسند اور ضدی شوہر کے آگے ہار مانے بیٹھی تھی۔ شب و روز اسی بوجھل پن کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ پھر رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہو گیا۔ کس قدر رونق والا مہینہ ہوتا تھا یہ، اور اب بہت آسان روزے ہونے کے باوجود دن کا کاٹنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میمونہ نے شوہر کو سمجھانا ترک کر کے اپنے رب کے حضور اپنی فریاد پیش کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے سب بچوں کی خوشیوں، بہتر مستقبل اور دلی سکون کے لیے رب کے آگے دامن پھیلا کر گڑ گڑاتی۔ حیرت انگیز طور پر ان کے دل کی بے کلی ختم ہوتی جا رہی تھی۔
بچیاں بھی اپنے اپنے طور رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ یونس احمد آج کل قدرے بے چین دکھائی دیتے تھے، لیکن میمونہ نے اس بارے میں کوئی استفسار کرنا مناسب نہ جانا۔ جانتی تھیں کہ وہ ناپسند شخص ہیں، کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہ لائیں گے، اور میمونہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ تم 3 دن سے اس اسائنمنٹ میں الجھی ہوئی ہو، آخر یہ کب مکمل ہوگی؟ ثانیہ نے بہن سے پوچھا۔ سرواستی نے پریشان کر کے رکھا ہے یار، ایک کے بعد ایک مشکل اسائنمنٹ دیے جا رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ شاید تمہیں زیادہ مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اب تمہارے ساتھ دینے والا حدید نہیں ہے، تمہارا کتنا کام وہ اپنے سر لے لیتا تھا۔ ثانیہ نے مسکرا کر جتانا چاہا۔ ہاں تو احسان نہیں کرتا تھا، میں بھی تو اس کے دوستوں کے چائے پانی کا انتظام کرنے میں کتنا وقت صرف کرتی تھی۔ وہ ہانیہ یونس تھی، احسان کیسے مانتی؟ ثانیہ اس کا جواب سن کر مسکرا کر کچھ کہنے والی تھی کہ سدید سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا دکھائی دیا۔ واحد سدید ہی تھا جو اوپر آنے کی پابندی کو خاطر میں نہ لایا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت کم، لیکن پھر بھی دن میں ایک بار تو ضرور تائی امی اور آپیوں سے ملنے پہنچ جاتا۔ ہری مرچیں چاہیے ثانیہ آپی؟ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اتنی تیزی میں کیوں آئے ہو؟ کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے، پانی پی لو، ہانیہ نے اسے لپٹتے ہوئے مخاطب کیا۔ روزہ ہے ہانیہ آپی۔ وہ مشورہ سن کر خفا ہوا۔ چڑی روزہ؟ ثانیہ نے بھی اسے مسکرا کر چھیڑا۔ وہ 8 برس کا ہونے والا تھا، لیکن روزہ رکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سرخ و سفید رنگت والا گپلو گپلو سا سدید ہر گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کا عادی تھا۔ حدید اس کا موٹاپا کم کروانے کی اپنی سی کوشش میں لگا رہتا، لیکن گھر میں اس کے لاڈ اٹھانے والے بہت تھے۔ اس کے کھانے کی سپلائی لائن کبھی ٹوٹ نہ پائی تھی۔ چڑی روزہ نہیں ہے، بالکل اصلی اور پکے والا روزہ ہے۔ وہ ثانیہ کی بات سن کر مزید خفا ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے میکرونی بنا کر رکھی ہے، لا کر دوں؟ ثانیہ نے پوچھا۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میرا واقعی روزہ ہے۔ وہ بیچارہ روحان سا ہو گیا۔ سحری کی تھی؟ اب تفتیش کی باری ہانیہ کی تھی۔ حدید بھائی نان چنے لائے تھے، سحری میں وہی کھائے تھے، اس نے بتایا۔ اور پھر صبح اٹھ کر ناشتے میں کیا کھایا؟ آملیٹ پراٹھا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ اس بار سدید صاحب واقعی خفا ہو گئے تھے اور خاموشی سے منہ پھلا کر بیٹھ گئے۔ سامنے سے میمونہ آتی دکھائی دی تو اس نے فوراً ان کی شکایت لگائی، جو اس کے روزے کو جھوٹا سمجھ رہی تھی۔ واقعی میرے بچے نے آج روزہ رکھا ہے؟ میمونہ نے اسے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ سچی تائی امی، اتنا روزہ لگ رہا ہے؟ اور امی نے حدید بھائی سے کہا، بازار سے پودینہ ہری مرچ لا دو۔ وہ خود تو اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں، مجھے اوپر دوڑا دیا۔ اب اتنے چکر آ رہے ہیں نا۔ سدید نے مہربان تائی سے جھٹ بھائی کی بھی شکایت لگائی۔ اوفو ثانیہ، سدید کو چکر آ رہے ہیں، بی پی لو ہو رہا ہوگا، تم فریج سے ٹھنڈا ٹھنڈا لیمو پانی نکال دو۔ ہانیہ اب بھی سچ اگلوانے کی اپنی سی کوشش میں مصروف تھی۔ ہانیہ آپی اور حدید بھائی بالکل ایک سے ہیں، وہ بھی بار بار مجھ پر شک کر رہے تھے۔ فریج کے پاس سے بھی گزروں تو پوچھتے ہیں کچھ نکال کر کھایا تو نہیں؟ ان سب کے تو میں کان کھینچوں گی۔ تم یہ بتاؤ آج تمہاری افطاری کے لیے میں کیا بنا کر بھیجوں؟ میمونہ نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ ویسے تو نیچی امی بھی آج میری پسند کی بہت سی چیزیں بنا رہی ہیں۔ وہ تائی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ آپ لوگ آج نان پکوڑے بنائیں گے؟ اس کے معصومانہ سے استفسار پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بالکل بنائیں گے، تم افطاری سے ذرا پہلے آ کر اپنا پلیٹر لے جانا، سب کچھ تمہاری پسند کا ہوگا۔ ثانیہ نے اسے یقین دلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی واپس نیچے جانے لگا۔ اپنی ہری مرچیں تو لے جاؤ، ورنہ تمہارا کام چور بھائی پھر سے تمہیں اوپر دوڑا دے گا۔ ہانیہ نے اسے بے ساختہ پکارا۔ اوہ، وہ تو میں بھول ہی گیا۔ وہ کھسیا کر ہنس پڑا تھا۔ یہ سدید کا بچہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ بابا آ جائیں گے تو خفا نہ ہو کہ ہم نے افطاری نیچے کیوں بھجوائی؟ ثانیہ گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی۔ 2-4 منٹ اور ویٹ کر لو، پہنچ جائے گا، ہانیہ کسل مندی سے بولی۔ لیکن جب سدید اگلے 10 منٹ تک بھی نہ آیا تو ثانیہ نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ بچے کو روزہ لگ رہا ہوگا، ہانیہ پلیز تم اس کی افطاری نیچے دے آؤ، آج پہلا روزہ ہے بیچارے کا۔ میں نیچے جاؤں؟ ہانیہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں دیکھ رہی ہوں نا، میں چولہے کے پاس کھڑی ہوں، بابا کے آنے سے پہلے تم فٹافٹ یہ نیچے دے دو۔ سیڑھیوں کے آخر پر ہی سدید کو آواز دے لینا، وہ خود لے لے گا۔ ثانیہ مصروف انداز میں بولی۔ ہانیہ متذبذب سے انداز میں کھڑی رہی۔ وہ اب تمہارا سسرال نہیں رہا جو جاتے ہوئے اتنا کانشیس ہو رہی ہو۔ یہ آنے جانے کی پابندی صرف بابا کے حکم کی تعمیل ہے، ورنہ وہ اب بھی ہمارے چچا کا گھر ہے۔ ثانیہ نے اسے جتایا۔ میں نیچے جاتے ہوئے کوئی کانشیس نہیں ہو رہی، دکھاؤ دے آتی ہوں۔ اس نے افطاری کی ٹرے اٹھا کر نیچے کا رخ کیا۔ ثانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی ذرا دیر پہلے اس کے موبائل پر حدید کا میسج آیا تھا۔ سدید کو اپنا موبائل دے کر مصروف کیا ہے، افطاری اپنی کٹکھنی بہن کے ہاتھ بھجوا دو تو بندہ احسان یاد رکھے گا بہنا۔ ثانیہ نے اوکے سینڈ کرتے ہی حسب معمول اپنی چیٹ ڈیلیٹ کر دی۔ کیا بھروسہ ہانیہ کے ہاتھ اس کا موبائل لگ جائے۔ حدید نے اس کا نام کٹکھنی صحیح تو رکھا ہوا تھا۔
ثانیہ کو دل سے یقین تھا کہ بابا کا جذباتی پن عارضی ہے، وہ اپنی ناراضی کو جتنا مرضی طول دے لیں، ایک دن اس ناراضگی کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ ہانیہ اور حدید کے بیچ غلط فہمی اور فاصلے نہیں جنم لینے چاہیے تھے۔ وہ اب تک ہانیہ کو تو یہ بات سمجھانے میں ناکام ٹھہری تھی، لیکن حدید کو سب ٹھیک ہو جائے گا کہ تسلی دیتی رہتی تھی۔ ہانیہ آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی ٹھٹک کر رکی تھی، سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح لیے۔ سدید کا باگرو بھائی اس وقت روزے کی حالت میں جانے کون سی واک میں مصروف تھا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ حدید نے بھی اسے دیکھ لیا۔ آج یقین آ گیا، روزے دار کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے مسکرایا۔ میں سدید کی افطاری دینے آئی ہوں، تمہاری فضول باتیں سننے نہیں۔ ہانیہ تیکھے سے انداز میں گویا ہوئی۔ تو میں بھی کہیں آس پڑوس سے افطاری آنے کی ہی دعا کر رہا تھا، تمہیں کیا لگا تمہیں دیکھنے کی دعا میں مصروف تھا؟ اس کے تیکھے انداز پر حدید نے بھی تیکھے تیور سے اپنائے تھے۔ یہ پکڑ لو، بابا آنے والے ہوں گے۔ ہانیہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ٹرے اس کی سمت بڑھائی۔ حدید نے اب بھی ٹرے کی سمت ہاتھ نہ بڑھایا، جانتا تھا وہ ٹرے پکڑاتے فوراً واپس پلٹ جائے گی، مگر برا ہوا سدید کے بچے کا جو ادھر آ نکلا۔ آہا ہانیہ آپی، میری افطاری لے آئیں۔ اس نے لپک کر ٹرے پکڑ لی تھی۔ ہانیہ واپس پلٹ گئی۔ حدید ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا، جی تو چاہ رہا تھا سدید کے ایک چپت لگا دے، مگر اس کے روزے کا خیال کر کے ضبط سے کام لینا پڑا۔ 2 دن سے اماں اور ابا متواتر خواب میں نظر آ رہے تھے اور دونوں ہی خفا و ناراض لگتے تھے۔ یونس احمد سحری کے وقت اٹھے تو طبیعت بڑی بوجھل تھی۔ لاکھ خود کو سمجھایا کہ خواب لاشعور کی کارستانی ہے، ورنہ اماں ابا ان سے کیوں خفا ہونے لگے، مگر دل پر دھرا بوجھ کم نہ ہوا۔ یہ بوجھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ کسی سے دل کا حال کہہ بھی نہ سکتے تھے۔ بیگم صاحبہ نے آج کل عجیب لاتعلقی سی اختیار کر لی تھی۔ پہلے تو اٹھتے بیٹھتے ان کے غلط فیصلے پر انہیں سمجھاتی بجھاتی رہتی تھیں، مگر اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنی تسبیح و مناجات میں گزارتیں۔ یونس احمد پہلے ان کے بولنے پر اندھاڑتے تھے اور اب نہ بولنے پر جھنجھلاتے تھے۔ پھر دل پر دھرا یہ بوجھ اس دن مزید بڑھ گیا جب ان کے پرانے واقف کار شمس علی سے ان کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ خیریت شمس علی، بہت نڈھال اور کمزور لگ رہے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ اولاد کا دکھ بندے کو توڑ کر رکھ دیتا ہے یونس بھائی، اب آپ سے کیا چھپانا، بیٹی اجڑ کر گھر واپس آ گئی ہے، اس کے دکھ نے نڈھال کر رکھا ہے۔ شمس صاحب نے ذرا سی ہمدردی پا کر دکھ ہے دل کا ماجرا سنانے لگے۔ 6 ماہ پہلے انہوں نے سگے بھتیجے کے ساتھ بیٹی بیاہی تھی۔ بھتیجا شادی پر رضامند نہ تھا، گھر والوں کے دباؤ پر شادی کر تو لی، مگر یہ بندھن نبھا نہ پایا۔ 6 مہینے بعد ہی بیٹی واپس میکے کی دہلیز پر آ گئی۔ وہ میرا سگا بھائی تھا یونس بھائی، اس نے مجھے حقیقت حال سے بے خبر رکھا۔ اس کا بیٹا کسی اور لڑکی کے چکر میں تھا، اگر مجھے یہ حقیقت پہلے پتہ لگ جاتی تو میں کیوں اپنی بیٹی کی شادی وہاں کرتا؟ ایک منگنی ہی تھی نا، ٹوٹ جاتی تو کون سی آفت آ جاتی، لیکن میرے بھائی نے مجھے سارے معاملے کی بھنک تک نہ لگنے دی۔ جب تو روز روز زبردستی کر کے بیٹے کو شادی پر مجبور کر دیا، مگر وہ دل سے راضی ہی نہ تھا، تو میری بیٹی کو خاک خوش رکھتا۔ بچی نے تو نباہ کی بہت کوشش کی، مگر پھر اس کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور وہ ناخلف تو ویسے ہی اس انچاہے بندھن سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ ماں باپ کے روکنے کے باوجود طلاق کے 2 بول کہہ دیے۔ میری معصوم بچی 6 ماہ کے اندر طلاق کا داغ لگوا کر واپس آ گئی۔ شمس علی آپ دیدہ ہو کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ یونس احمد دوست کو تسلی کے 2 بول بھی نہ کہہ پائے۔ دل و دماغ میں عجیب سا اضطراب برپا تھا۔ اصل ناعاقبت اندیش میرا بھائی تھا، میری ناراضی کے ڈر سے مجھے شادی سے پہلے معاملے سے بے خبر رکھا۔ وہ ہمارے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے سے ڈر گیا تھا۔ یہ بے وقوفی نہ کرتا تو میں نے کتنی دیر ناراض رہ لینا تھا، زیادہ سے زیادہ اس وقت تک نہ جب تک میری بیٹی کا کہیں اور رشتہ نہ ہو جاتا، پھر خفقی خود ہی دم توڑ دیتی۔ لیکن اس نے اپنے سگے بھائی پر بھی اعتبار نہ کیا۔ ایسا ظلم تو کوئی غیروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ جب اس کے بیٹے نے شادی سے انکار کر دیا تھا تو کیوں زبردستی میری بیٹی کو اس بندھن میں باندھا؟ نہ پوچھیں یونس بھائی، ہمارے گھر پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میری بیوی اس دن سے بستر سنبھالے پڑی ہے، بیٹی الگ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے۔ شمس علی نے ٹھنڈی آہ بھر کر خود پر بیتی داستان سنائی۔ پریشان ہونے سے کیا ہوگا شمس، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ مسبب الاسباب ہے، تمہاری پریشانیاں دور کرنے پر قادر ہے، ہم گناہ گار تو صرف تمہارے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دوست کو خلوص دل سے تسلی دی۔ بس آپ کی دعائیں ہی درکار ہیں، کسی اپنے سے کہہ سن کر دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ شمس صاحب افسردگی سے مسکرائے تھے اور دوست کے رخصت ہونے کے بعد یونس احمد کا مزید کسی کام میں دھیان نہ لگ سکا۔ دل و دماغ میں تلاطم برپا تھا۔ بہن بھائی کی جن باتوں پر وہ طیش اور اشتعال کے عالم میں ان سے تعلق واسطہ توڑنے کا اعلان کر بیٹھے تھے، اب ان کی باتوں کی معقولیت کا احساس ہوا۔ اگر عارفہ ان سے سارا معاملہ چھپاتی اور زبردستی فائز کو شادی پر راضی کر لیتی
تو کیا گارنٹی تھی کہ فائز ان کی بیٹی کو خوش رکھنے میں کامیاب ہوتا؟ ابھی تو صرف منگنی ہی ٹوٹی تھی نا، منگنی توڑنا اتنا ناقابل معافی جرم تو نہیں تھا۔ انہوں نے تو بدلے میں بہن بھائی سے تعلق ہی توڑ لیا۔ دل کے کسی اندرونی گوشے میں انہیں اپنی زیادتی کا احساس ستانے لگا تھا۔ شاید مرحوم والدین کو بھی اسی لیے تواتر سے خوابوں میں دیکھنے لگے تھے، مگر اب شمس علی کی باتوں نے انہیں صحیح معنوں میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ عارفہ اور انس کے بڑے بھائی تھے۔ اگر انہوں نے ساری عمر بہن بھائی پر شفقت لٹائی تھی تو بدلے میں انہوں نے انہیں بے پناہ عزت سے نوازا تھا۔ غصے میں وہ دونوں پر چڑھ دوڑے تھے۔ کتنے سخت الفاظ میں عارفہ اور انس کو جھاڑ پلائی تھی، لیکن دونوں آگے سے ایک لفظ نہ بولے، اور عارفہ ان کی چھوٹی لاڈلی بہن تھی۔ اللہ گواہ تھا کہ وہ انہیں اپنی بیٹیوں جیسی ہی پیاری تھی۔ پھر کوئی بیٹی کی غلطی پر اتنا کٹھور کیسے ہو سکتا تھا؟ اور شاید اس بیچاری کی تو غلطی بھی نہیں تھی، غلطی تو فائز کی تھی، یا پھر شاید قسمت میں ثانیہ اور فائز کا جوڑ ہی نہ لکھا تھا۔ یونس علی سر پکڑے بیٹھے اپنی انا، تیش اور جذباتی پن کو کوس رہے تھے۔ ثانیہ اور فائز کا رشتہ تو شاید رب کو ہی منظور نہ تھا۔ انہوں نے تو اپنے ہیرے جیسے بھتیجے سے بیٹی کی نسبت توڑ کر اپنے گھاٹے میں مزید اضافہ کر لیا تھا۔ اب چوٹوں کے سامنے خود سے کیسے جھکیں، یہ سوچ مزید پریشانی بڑھا رہی تھی۔ غصے کو اسی لیے حرام کہا گیا یونس احمد، انہوں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک بار پھر خود کو کوسا تھا۔ مہاجبین آج عید کی شاپنگ کے مشن پر نکلی تھیں۔ شوہر انہیں ڈراپ کر کے آگے نکل گئے۔ فارغ ہو جاؤ تو کال کر دینا، 10 منٹ میں پک کرنے آ جاؤں گا۔ وہ تو کہہ کر یہ جا وہ جا رہی مہاجبین، تو وہ کسی دوسرے کی رائے اور مشورے کے بغیر خریداری کی عادی ہی نہ تھیں، اور یہ دوسرا جیٹھانی کے سوا اور کون ہوتا تھا؟ مہاجبین کو خود سے زیادہ میمونہ کی پسند ناپسند اور فہم و فراز پر بھروسا تھا۔ جس چیز کی کوالٹی پر میمونہ اعتراض اٹھاتی، مہاجبین اس کی طرف بڑا ہاتھ بھی واپس کھینچ لیتی تھی۔ اتنے برس اکٹھے گزارنے کے بعد انہیں میمونہ بھابھی کے صائب مشوروں پر دل و جان سے یقین ہو چکا تھا۔ دونوں دیورانی جیٹھانی ہمیشہ ایک ساتھ شاپنگ پر جاتی تھیں۔ اگر ایک فریق نے کچھ نہ بھی خریدنا ہوتا تب بھی دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ چل پڑتی۔ اب ان کے بغیر خریداری کرنا کتنا مشکل لگنے لگا تھا، بلکہ یہ خریداری ہی کیا، میمونہ کی کمی انہیں ہر گھڑی محسوس ہوتی تھی۔ وہ نام کی جیٹھانی تھیں، مہاجبین کی زندگی میں انہوں نے بہن کی کمی پوری کر رکھی تھی۔ میکی کے نام پر مہاجبین کے 2 بھائی تھے، دونوں ہی بیرون ملک مقیم تھے۔ مہاجبین اپنی زندگی کا ہر دکھ سکھ میمونہ سے کرنے کی عادی تھیں۔ یونس بھائی کے غصے اور ناراضی نے ان کی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا تھا۔ بہر کیف جب تک بھائی جان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا، زندگی اسی دھب پر گزرنی تھی۔ مہاجبین ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے شاپنگ کا مرحلہ سر کرنے لگی تھیں، پھر وہیں انہیں نصرت بھابھی ٹکرا گئیں۔ وہ ان لوگوں کی پرانی ہمسائی تھیں۔ دونوں گھرانوں کے بہت پرانے اور گہرے مراسم تھے۔ چند برس پہلے وہ لوگ نئی سوسائٹی میں گھر بنوا کر وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ شروع میں کسی موقع تہوار پر ملنا جلنا جاری رہا، مگر زندگی کی جھمیلوں میں پڑ کر یہ بھی کبھی کبھار کا ملنا جلنا بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ آج اتنی مدت بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بہت محبت اور اتفاق سے ایک دوسرے سے ملے۔ سب سے پہلے میمونہ بھابھی کا ہی تذکرہ ہوا تھا۔ نصرت حیران تھی کہ آج مہاجبین تنہا کیسے نظر آ رہی ہیں۔ مہاجبین نے آئیں بائیں شائیں کر کے بات ٹال دی، مگر جب انہوں نے ثانیہ ہانیہ کا حال پوچھا تو مہاجبین صحیح معنوں میں پھنس گئیں۔ پچھلی بار میمونہ بھابھی بتا رہی تھیں کہ ثانیہ کی شادی چند ماہ میں متوقع ہے، تو میں تو کارڈ کا انتظار کرتی رہی۔ کیا وہ شادی اب تک نہیں ہوئی، یا میمونہ بھابھی اس اہم موقع پر مجھے یاد رکھنا بھول گئیں؟ اس سے نوعیت کے تابڑتوڑ سوالوں کے نتیجے میں مہاجبین کو بتانا پڑا کہ ثانیہ اور فائز کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ فائز اپنی کولیگ میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا، اور اس انکار کا نتیجہ عارفہ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بھائی جان سخت خفا ہے ہم لوگوں سے۔ مہاجبین نے بالآخر بتا ہی دیا، ثانیہ کی منگنی ختم ہو گئی۔ نصرت بھابھی نے اپنے اتنے مسرت بھرے استجاب کا مظاہرہ کیا کہ مہاجبین حیرت سے انہیں تکنے لگیں۔ نصرت کو بھی اپنے بے موقع رد عمل کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے بہت افسوس ہوا جان کر۔ انہوں نے رسمی سا افسوس کر تو ڈالا، لیکن چہرے کے تاثرات الفاظ کے ساتھ میل نہ کھاتے تھے۔ کہیں اور رشتے کا سلسلہ تو نہیں چلا نا اب تک؟ وہ دریافت کر رہی تھیں۔ مہاجبین نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ چلو یہ تو سب نصیبوں کے کھیل ہے، میں جلد چکر لگاؤں گی میمونہ بھابھی کے پاس، یاد سے میرا سلام کہہ دینا۔ نصرت الوداعی کلمات ادا کر کے چلی گئیں۔ میں تو اپنا سلام نہیں پہنچا سکتی، آپ کا کیا پہنچاؤں گی؟ ان کے جانے کے بعد مہاجبین نے افسردگی سے سوچا اور پھر باقی ماندہ خریداری کرنے آگے بڑھ گئیں۔ آپ کو پتہ ہے ہانی آپی بڑے ماموں پاکستان آئیں گے تو میرے لیے ٹیب لائیں گے، انہوں نے مجھ سے پرومس کیا ہے۔ سدید انتہائی مسرت بھرے انداز میں ہانیہ کو اطلاع دے رہا تھا۔ آج اس کا روزہ نہیں تھا۔ نیچے کچھ من پسند نہ ملنے پر وہ پیٹ پوجا کے لیے چپکے سے اوپر آ گیا تھا۔ ہانیہ نے اسے نوڈلز بنا دیے تھے اور اب وہ ہانیہ کے پاس بیٹھا مزے سے نوڈلز کھا رہا تھا۔
کب آئیں گے تمہارے بڑے ماموں؟ ہانیہ اس کی باتیں سنتے ہوئے موبائل پر بھی نگاہیں دوڑا رہی تھی، سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ جیا آپی کی شادی کے ٹائم ہی آئیں گے نا؟ سدید نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جیا مہاجبین کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، تقریباً ہانیہ کی ہی ہم عمر تھی۔ 2-4 سال بعد ان کا پاکستان کا چکر لگتا۔ ہانیہ سے بھی اس کی اچھی الیکس لیک تھی۔ اب بہت عرصے سے وہ پاکستان نہیں آئے تھے۔ سدید کے منہ سے اس کی شادی کی خبر سن کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ اچھا، تو کب ہو رہی ہے تمہاری جیا آپی کی شادی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ حدید بھائی کے ساتھ ہوگی آپی، نوڈل سے انصاف کرتے ہوئے اس نے مگن سے انداز میں جواب دیا۔ سدید کا جواب اس کے حواسوں پر بم کی طرح گرا۔ اس نے بے یقینی سے سدید کو دیکھا، جس کو اندازہ تک نہ تھا کہ اس کی بات سن کر اس کی ہانیہ آپی کے دل کی دھڑکن رکنے لگی ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ تمہاری امی نے نا؟ کسی موہوم امید کے تحت اس نے پوچھا۔ مہاجبین ماں تھی، یہاں سے انکار سن کر بیٹے کو سدا کوارا تھوڑی رکھ سکتی تھی، پھر جب بھتیجی کی صورت میں ان کے پاس بہترین انتخاب بھی تھا۔ لیکن حدید اتنی آسانی سے ماں کی بات تسلیم کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ سدید کی اگلی بات نے اس خوش فہمی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ نہیں آپی، یہ بات امی نے نہیں بتائی، مجھے تو حدید بھائی نے بتایا تھا۔ سدید نے جھٹ تردد کی تھی، وہ بے ساختہ لب کو چلنے لگی۔ آپ لوگ آج افطاری میں کیا بنائیں گے؟ سدید نے اپنے مطلب کا موضوع چھیڑا۔ ہانیہ اس کا سوال سن کر بھی غیر حاضر دماغی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ آج قیمے والے سموسے بنائیں گے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بنائیں گے نا ہانیہ آپی؟ سدید نے اس کا گھٹنا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب بھی اس سے خالی خالی نگاہوں سے تکے گئی۔ بتائیں نا ہانیہ آپی، بنائیں گے یا نہیں؟ اس نے آپی کی خاموشی پر زد ہوتے ہوئے سوال دہرایا۔ ہاں بنائیں گے۔ ہانیہ کو اب بھی علم نہ تھا کہ وہ کیا بنانے کا پوچھا ہے، مگر اس بات میں جواب دے ڈالا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، میں افطاری سے پہلے اپنا حصہ آ کر لے جاؤں گا۔ مطمئن انداز میں کہتا ہوا وہ نوڈلز کا خالی باؤل ایک طرف رکھتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سدید کے جانے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میمونہ اور ثانیہ خریداری کے لیے بازار گئی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے تو وہ اپنے ان بہتے آنسوؤں کا جواز بھی پیش نہ کر سکتی تھی، آنسو جو بری طرح امڑے ہی آ رہے تھے، اور وہ اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید زار و کتار رونے لگی۔ بابا نے حدید سے اس کی نسبت ختم کر دی تھی۔ اس نے باپ کے فیصلے کو بظاہر خوش دلی سے قبول کر لیا تھا، لیکن دل کا حال تو رب ہی جانتا تھا۔ اس کی زندگی میں حدید کا مقام کوئی دوسرا لے ہی نہ سکتا تھا، بلکہ اس طرح جیسے حدید اس کی جگہ کسی اور کو نہ دے سکتا تھا۔ حدید نے بابا کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا تھا۔ اس کا ہر انداز چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ وہ اپنے اور ہانیہ کے رشتے کو لے کر کتنا پر یقین اور پر امید ہے۔ ہانیہ کی سرد مہری اور رکھائی کو تو وہ کسی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ منہ سے ایک لفظ بولے بنا وہ اپنے جذبے لٹاتی نگاہوں سے ہی ہانیہ کو باور کروا دیتا تھا کہ وہ ہانیہ کو کسی قیمت پر خود سے الگ نہ ہونے دے گا۔ ہانیہ اپنے جان سے پیارے بابا کی حکم عدولی نہ کر سکتی تھی۔ بابا کی حکم عدولی کی بات نہ ہوتی تب بھی اسے ثانیہ کی منگنی ٹوٹنے کے بعد اپنا اور حدید کا تعلق عجیب سی شرمندگی میں مبتلا کرتا۔ اس کی بہن بھی تو فائز کے نام پر برسوں بیٹھی تھی۔ فائز کے حوالے سے اس نے اپنی پلکوں پر کتنے سنہری سپنے سجا رکھے ہوں گے۔ فائز کی خود غرضی نے یہ سپنے یکلخت نوچ ڈالے۔ جب اس کی پیاری بہن کا دامن محبت کے حوالے سے خالی رہا تو وہ حدید کی سچی محبت میں مبتلا ہو کر مغرور نہ ہونا چاہتی تھی، کم از کم جب تک ثانیہ کو اس کے حصے کی خوشیاں نہ ملتی۔ ہانیہ نے خود اپنے آپ پر خوشیوں کو حرام سمجھ لیا تھا۔ یہ عجیب و غریب منطق تھی، لیکن وہ اپنے پیاروں کے لیے ایسی ہی حساس اور سرپھری تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حدید اس کے تھوڑے سے عرصے کی سرد مہری سے تھک کر خود بھی راہ بدل لے گا۔ یقین کرنا مشکل تھا، مگر سچ یہی تھا۔ وہ کیسے اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکے گی؟ اس کا دل دھاڑے مار مار کے رونے کا کر رہا تھا۔ میمونہ اور ثانیہ بازار سے لوٹیں تو اس کی نچھی ہوئی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ 2 گھنٹے پہلے وہ اسے بھلا چنگا چھوڑ کر گئی تھیں۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ رو رو کر بے حال ہو چکی تھی؟ میرا دل گھبرا رہا ہے امی، وہ ماں کے سینے سے چمٹ کر پھر سے رونے لگی۔ او میرے خدایا، کیا حالت ہو گئی ہے میری بچی کی؟ ہانیہ بچے پانی پی لو، طبیعت خرابی میں روزہ توڑنے کی گنجائش ہے۔ وہ بیٹی کی حالت دیکھ کر ازحد پریشان تھی۔ اپنے بابا کو فون کر کے جلدی آنے کا کہو، ڈاکٹر کے یہاں چلیں گے۔ انہوں نے ثانیہ کو مخاطب کیا، وہ پہلے ہی انہیں کال ملا چکی تھی۔ بابا فون اٹینڈ نہیں کر رہے۔ ثانیہ خود روتی بلکتی ہانیہ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میمونہ کی کوشش کے باوجود ہانیہ نے پانی کا گلاس لبوں سے نہ لگایا تھا۔ ذرا سی سحری کرتی ہو، یہ حال تو ہونا تھا۔ میں اور تمہارے بابا سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں کہ ڈھنگ سے کھایا پیا کرو، مگر تم دونوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بی پی لو رہا ہوگا۔ ثانیہ بیٹا دوبارہ کال ملاؤ بابا کو۔ میمونہ کا دل اس کی حالت دیکھ کر ڈوبا جا رہا تھا۔ بابا فون نہیں اٹھا رہے امی، دوبارہ ملا چکی ہوں، مسجد جاتے ہوئے سائلنٹ موڈ پر لگایا ہوگا، پھر ہٹانا بھول گئے ہوں گے حسب معمول، ثانیہ نے خود کلامی کے لیے انداز میں بتایا۔
نیچے دیکھو، تمہارے چاچو یا حدید میں سے کوئی ہوا تو اسے بلا کر لاؤ۔ وہ ہانیہ کے ٹھنڈے یک ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ کسی کو مت بلائیے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے سختی سے منع کرنا چاہا۔ بے وقوف مت بنو، حالت دیکھیے اپنی۔ ثانیہ اسے ٹپٹتے ہوئے تیزی سے نیچے بھاگی تھی۔ چند لمحوں بعد بوکھلائی ہوئی ماں جبین بھی ثانیہ کے ساتھ اوپر موجود تھی۔ حدید کو فون کر کے گھر آنے کا کہا تھا، ابھی 10 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر زاہد کلینک پر ہی ہوں گے، ان کے پاس لے چلتے ہیں۔ ماں جبین نے میمونہ کو تسلی دی۔ ہانیہ کا پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ماں جبین اس پر پڑھ پڑھ کر پھونکے مارنے لگی۔ حدید کا آفس زیادہ دور نہ تھا۔ ماں کا فون سن کر وہ واقعی تیر کی سی تیزی سے گھر آیا تھا اور فوراً دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا۔ بھاڑ میں گئیں ساری پابندیاں۔ ہانیہ کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے بھی طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ اس وقت نیم بے ہوش سی ہو چکی تھی۔ ماں جبین اور ثانیہ بہت مشکل سے اسے سہارا دے کر نیچے لائیں تھیں۔ ثانیہ کو حدید کے پاس گھر پر رکنا پڑا۔ میمونہ اور ماں جبین دونوں اسے سنبھالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور حدید تیز رفتار ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے قریب ترین کلینک لے گیا۔ بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری ڈرپ لگا دی۔ ذرا دیر پہلے ہی تو حدید اس کے پاس سے ہو کر آیا تھا، بتا رہا تھا ہانیہ آپ انہیں نوڈلز بنا کر دیے ہیں۔ ایک دم سے طبیعت کیسے بگڑی؟ ماں جبین نے متفکر انداز میں پوچھا۔ مجھے کیا خبر ماں جبین، ہم تو خود اسے بھلا چنگا چھوڑ کر بازار گئے تھے۔ میمونہ نے تھکی تھکی سے سانس خارج کی۔ اچھا بھابھی آپ فکر نہ کریں، اللہ نے کرم کیا، بروقت ڈاکٹر کے پہنچ گئے، اب حالت بہتر ہے۔ ماں جبین نے انہیں تسلی دی۔ تم لوگ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ہم کیوں نہ ہوتے تائی امی؟ آپ تائی ابو کی باتوں کی ٹینشن مت لیا کریں اور نہ ہی کبھی خود کو ہم سے دور سمجھیں۔ تائی ابو کا غصہ بھی انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا۔ حدید نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے تسلی دی۔ میمونہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ بتاؤں گی تمہارے بابا کو کہ اگر آج حدید نہ ہوتا تو کس مشکل صورتحال سے دو چار تھے ہم۔ خود تو فون تک اٹھانے کی زحمت نہ کی، ان کے بلا سے کوئی جیے یا مرے۔ عصر کے بعد ان کے گھر واپسی ہوئی تھی۔ وہ واپسی کے سفر میں مستقل حدید کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر ذہنی اذیت میں مبتلا رہی تھی۔ اب ماں کی بات سن کر اعصاب مزید چیخ گئے۔ پلیز امی، بابا سے ان لوگوں کا تذکرہ مت کیجیے گا۔ ارے واہ، کیوں نہ کروں؟ انہیں احساس تو ہونا چاہیے، اور کیا بتاؤں انہیں کہ کیسے لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس؟ کچھ بھی کہہ دیجیے گا، رکشہ پر، ٹیکسی پر، لیکن پلیز حدید کا نام مت لیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی بابا کے دل میں پھر سے ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو۔ ہانے کو اس وقت اس ہرجائی شخص کا تذکرہ بھی گوارا نہ تھا۔ کتنا بڑا ڈرامے باز تھا وہ، خود شادی رچانے کی تیاری کر بیٹھا تھا اور آج پریشان نظر آنے کا کیسا عمدہ ناٹک کر رہا تھا۔ جب کوئی تعلق تھا ہی نہیں تو اسے ہانیہ کے جینے مرنے سے کیا فرق پڑنا تھا؟ ہانیہ کی آنکھیں پھر سے جھلکنے کو بےتاب ہوئیں۔ اچھا تم ریلیکس رہو، ہم بابا سے چچی جان یا حدید کا کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ ثانیہ بہن کے رد عمل پر حیران تو ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت اس کے اعصاب پر مزید بوجھ نہ ڈالنا چاہتی تھی، سو اسے تسلی دینا ہی مناسب جانا۔ میمونہ بھی اس کی حالت دیکھ کر مزید کچھ نہ کہہ پائیں۔ معظم صاحب، فائز اور شازمہ خاموشی سے سحری میں مصروف تھے جب عارفہ آتی دکھائی دی۔ دیکھ لیں پاپا، کتنا منع کرنے کے باوجود امی پھر سے اٹھ گئی ہیں۔ فائز نے خفگی بھرے انداز میں باپ کو مخاطب کیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے تو آپ کی آنکھ لگی ہے، آپ کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا بیگم۔ معظم صاحب نے بیوی کو نرمی سے مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اب کل بھی آپ لوگوں نے مجھے سحری کے ٹائم نہیں جگایا، آج کا روزہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ قطعیت بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ امی آپ کو مستقل مائیگرین کا مسئلہ چل رہا ہے، درد بڑھ جاتا ہے تو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں دوا کیسے لے پائیں گی؟ فائز ماں کے لیے متفکر تھا۔ اللہ خیر کرے گا، نہیں ہوگا آج درد، سحری کے بعد دوا لے کر سو جاؤں گی۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی، پھر بریڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شازمہ، اماں کے لیے روٹی بنا لاؤ۔ فائز نے بیوی کو مخاطب کیا۔ وہ جی اچھا کہہ کر اٹھی تھی۔ رہنے دو بیٹا، تم اپنی سحری کرو، ٹائم پہلے ہی بہت کم ہے، میں بریڈ ہی کھا لوں گی۔ انہوں نے شازمہ کو منع کیا۔ وہ جی کہہ کر پھر سے بیٹھ گئی۔ وقت واقعی کم تھا، لیکن اگر ان کی ثانیہ ہوتی تو اس کا جواب قدرے مختلف ہونا تھا۔ ایک روٹی پکانے میں دیر ہی کتنی لگے گی پھپھو، آپ بیٹھے، میں فٹافٹ روٹی ڈالتی ہوں۔ ماضی کی ایک یاد ذہن کے پردے پر لہرائی تھی، جب وہ بھائی جان کے ہاں افطاری کے بعد بچیوں کے اصرار پر رات وہیں رک گئی تھیں۔ شازمہ بڑی بہو نہ تھیں، بس وہ ثانیہ نہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لاشعوری طور پر شازمہ کا ثانیہ سے موازنہ کرتی تھیں۔ اس کے نتیجے میں دل پر دھرا بوجھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ جو کچھ ہوا اس میں شازمہ کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ اس بچی کو خود بیاہ کر لائی تھی اور ان کا ضمیر اسے کسی نہ کردہ جرم کی سزا دینے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ وہ اس کے لیے شفیق ساز بننے کی اپنی سی کوشش میں مصروف رہتی تھی، لیکن ان کا اپنا ذہن اضطراب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ یونس بھائی ان کے لیے باپ سے بڑھ کر تھے۔ ابا مرحوم کی تو کوئی بھولی بسری یاد بھی دماغ میں موجود نہ تھی۔
یہ بھائی جان تھے جنہوں نے زندگی بھر باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ ان کی محبتوں اور شفقت کا شمار ہی نہ کر سکتی تھیں اور ان کی وجہ سے ان کا پیارا بھائی کس صدمے سے دوچار ہوا، یہ سوچ ہر گھڑی اذیت سے ہمکنار کرتی رہتی۔ اگر عارفہ کو بھائی جان کے گھر کا چکر لگائے 10 دن سے زیادہ عرصہ ہو جاتا تو 11ویں دن وہ خود اسے لینے پہنچے ہوتے۔ وہ اب کتنی مدت سے انہوں نے بھائی کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ انس بھائی اور مہاجبین بھابھی رابطے میں تھے اور عارفہ کو تسلی دلاسا بھی دیتے رہتے، لیکن وہ بھائی جان کی ناراضی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکی تھیں۔ سر میں رہنے والا مستقل درد اسی ذہنی ٹینشن کا نتیجہ تھا۔ اب کافی عرصے سے راتوں کی نیند بھی ٹوٹ چکی تھی۔ معظم بیوی کو سمجھانے بجھانے کی اپنی سی کوشش کرتے رہتے، لیکن عارفہ کے لیے اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانا ممکن ہی نہ تھا۔ اب بھی وہ کسی سوچ میں ہی گم لگ رہی تھیں۔ معظم صاحب نے ان کی آگے رکھی پلیٹ اپنی جانب کھسکائی اور خاموشی سے اپنی روٹی ان کے سامنے کر دی۔ عارفہ شوہر کی اس ادا پر مسکراتی۔ یہ بے پناہ محبت کرنے والا شخص ان کے لیے اللہ کا انعام تو تھا ہی، مگر ساتھ ساتھ بھائی جان کا انتخاب بھی تھا۔ اپنی لاڈلی کے لیے انہوں نے ایک ہیرا چنا تھا، اور خود ان کے ہیرے جیسی بیٹی کس ناقدری سے ٹھکرائی تھی۔ وہ پھر سے تکلیف دہ سوچ کے زیر اثر آئیں۔ معظم بیوی کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے ان کے ذہنی کرب کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ اب عارفہ کے اعصاب مزید ٹینشن برداشت کرنے کے متحمل نہ تھے۔ انہیں اپنی بیوی کو اس ذہنی اذیت سے نجات دلانے کے لیے کچھ کرنا ہی تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لی تھی۔ ہانیہ کے منع کرنے کے باوجود میمونہ نے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ آپ کو کسی اور سے پتہ چلتا تو مجھ پر ہی بگڑتے، لیکن اگر اس وقت مہاجبین اور حدید کا ساتھ نہ ہوتا تو جانے کیا ہوتا آپ کی لاڈلی کے ساتھ۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں کے طوطے اڑ گئے تھے، اور ہر بار کی طرح ضرورت کے وقت آپ کا موبائل بند تھا۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ اب تو روزے گرمی کے بھی نہیں ہیں، اور بچیاں تو بچپن سے ہی روزے رکھنے کی عادی ہیں۔ شدید گرمی میں روزہ رکھ کر کالج والج بھی جاتی تھیں۔ پہلے تو کبھی اس طرح بی پی لو نہیں ہوا۔ وہ بیوی کی باقی باتوں کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے بیٹی کی طبیعت کے بارے میں ہی متفکر ہوئے۔ میں کیا جانوں، ڈاکٹر تو کہہ رہا تھا ذہن پر کوئی بوجھ ہے۔ میمونہ نے شوہر کو احساس دلانے کے لیے قلب بیانی سے کام لیا۔ ڈاکٹر ظاہر ڈراموں والے ڈاکٹر تو تھے نہیں جو مریض کی شکل سے اس کے دل کا حال جان لیتے۔ انہوں نے تو مرض کے مطابق فوری ٹریٹمنٹ دی تھی، لیکن میمونہ تو ماں تھیں، جانتی تھیں کہ بیٹی جذباتی اور نفسیاتی توڑ پھوڑ سے گزر رہی ہے۔ بھلے سے خود کو جتنا مرضی مضبوط ظاہر کرتی ہے، لیکن باپ کے بے رحمانہ فیصلے نے اسے ذہنی طور پر خاصا ڈسٹرب کر دیا، اور وہ یونس احمد کو اسی چیز کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ کل کسی اچھے سے اسپیشلسٹ سے ٹائم لیتا ہوں۔ تم بھی تو بچیوں کے کھانے پینے کا بالکل دھیان نہیں رکھتی۔ کل سے یہ ذمہ داری بھی میں اٹھاؤں گا۔ ہر بار کی طرح انہوں نے میمونہ کا قصور ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ میمونہ بس خفگی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ جو تم دن میں 6 بار فون کر کے بیمار کا حال پوچھ رہے ہو، میں بیمار کو فون پکڑا دیتی ہوں، خود تفصیلی حال احوال دریافت کیوں نہیں کر لیتے؟ ثانیہ مسکراتے ہوئے حدید سے مخاطب ہوئی۔ پاس لیٹی ہانیہ نے بہن کو گھور کر دیکھا۔ وہ جس شخص کو سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، ثانیہ اس کی ہر کال ہنستے مسکراتے اٹینڈ کر رہی تھی۔ ڈر لگتا ہے یار، بیمار بہت خونخوار ہوا پڑا ہے، وہ بے چارگی بھرے لہجے میں بولا۔ ثانیہ ہنس پڑی تھی۔ ویسے ثانیہ، مجھے تمہاری بہن واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پہلے اس کی رکھائی، اجنبیت اور بیگانگی سراسر مصنوعی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ تایا ابو کی وجہ سے یہ رویہ اپنانے پر مجبور ہے، لیکن کل وہ مجھے جیسی قہر برساتی نظروں سے گھور رہی تھی، میں واقعی حیران پریشان رہ گیا۔ کہیں بیماری کا اثر خدا نخواستہ اس کے دماغ پر تو نہیں ہو گیا؟ وہ تشویش بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ فون کے اسپیکر سے نکلتی آواز قریب لیٹی ہانیہ کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میں پاگل ہوں اور دماغی مریض بھی۔ اس سے کہو میرے متعلق سوچنا اور بات کرنا چھوڑ دے، اب اس کے سوچنے کے لیے اور بہت کچھ ہے۔ وہ اونچی آواز میں تڑک کر بولی۔ ثانیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ حدید نے بھی اس کی آواز سن لی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ہانیہ؟ کون سی چیز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ مجھ سے بات تو کرو یار۔ وہ برا مانے بغیر منت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہانیہ نے فون جھپٹ کر کال کاٹ دی۔ اگر تم نے دوبارہ حدید سے بات کی یا اس کی کال اٹینڈ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے لال بھبوکا ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے ثانیہ کو وارننگ دی۔ اوکے اوکے ریلیکس، میں نہیں کروں گی بات۔ ثانیہ اس کے اس انتہائی رد عمل پر حیران پریشان تھی۔ ہانیہ نے تھک ہار کر آنکھیں موند لیں۔ اس وقت تو ثانیہ نے اسے کریدنا مناسب نہ جانا، لیکن رات کو نماز تراویح سے فارغ ہو کر دونوں بہنیں سونے لیٹیں تو ثانیہ نے بہت نرمی اور محبت سے چھوٹی بہن کو مخاطب کیا۔ تمہیں حدید کی کون سی بات بری لگی ہے؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ وہ یہ سوال سن کر بھی چڑھ گئی۔ جب میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ثانیہ، تو تم بار بار اس کا ذکر کیوں چھیڑ رہی ہو؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ثانیہ اس کا جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ آئی ایم سوری ثانیہ، میں کچھ چڑچڑی ہو رہی ہوں۔ اس نے پشیماں ہو کر معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ ثانیہ ملامت بھرے لہجے میں مسکرائی۔
تم بہت اچھی ہو ثانیہ، اور بہت بہادر بھی۔ میں چاہوں بھی تو تم جیسی نہیں بن سکتی۔ ہانیہ نے محبت سے بہن کے ہاتھ تھامے وہ مسکرا دی۔ سچ بتاؤ، جب تمہیں فائز بھائی نے چھوڑا تو تم نے یہ صدمہ کیسے برداشت کیا؟ ہانیہ نے بے بس انداز سے بہن سے استفسار کیا۔ ثانیہ نے لمبی ٹھنڈی سانس اندر کھینچی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی ہانیہ، یہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ میں فائز کے اس اقدام پر بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے ماضی میں جھانک کر دیکھا۔ فائز کے حوالے سے میرے پاس کوئی خوبصورت یاد موجود نہ تھی۔ محبت بھرا کوئی فکرہ تو دور کی بات، اپنائیت بھری ایک نگاہ تک میری یادداشت میں محفوظ نہ تھی۔ پھر میں اس شخص کے لیے کیوں روتی تڑپتی؟ میں نے اپنی عزت نفس کو مقدم جانا۔ جب فائز نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی اپنی زندگی سے فائز نامی صفحہ پھاڑ دیا۔ کام مشکل تھا، لیکن میں نے اللہ سے استقامت اور سکون قلب مانگا، اور الحمدللہ اس رب کائنات نے حیرت انگیز طور پر میرے دل کو سکون سے بھر دیا۔ میں اب بھی اسی کے آگے دامن پھیلا کر اپنا بہترین نصیب مانگتی ہوں۔ رب سے مانگنے میں کیا شرمانا، اور مجھے اپنے رب کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ مجھے فائز کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ثانیہ نے نہایت سچائی سے دل کا حال کہہ سنایا۔ ہانیہ نے رشک بھری نگاہ سے بہن کو دیکھا۔ کیا حدید کو کھو دینے کے بعد ایسا سکون اسے بھی میسر آ سکے گا؟ اس نے حسرت سے پوچھا۔ سوچا، اس کا دامن تو خوبصورت یادوں سے بھرا پڑا تھا، وہ کیسے یہ سب اپنے ذہن سے گرج کر مٹائے گی؟ وہ بے بس ہو کر آنکھیں موند گئی تھی۔ جانتی تھی کہ ثانیہ اب اسے اس کے اضطراب کی وجہ دریافت کرنا چاہے گی، لیکن وہ اس بارے میں خود سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ثانیہ کو کیسے کچھ بتا پاتی؟ سو نیند آ رہی ہے ثانیہ کہہ کر کروٹ بدل گئی تھی۔ اپنے دفتر میں معظم کو آتا دیکھ کر یونس احمد حیران ہوئے تھے۔ اگر آپ مجھے دھکے مار کر بھی نکالنا چاہیں گے یونس بھائی، تب بھی میں آپ سے بات کیے بنا ٹلنے والا نہیں۔ معظم کے کہنے پر وہ خفیف ہوئے بہنوئی ان کے متعلق کیا گمان کیے ہوئے تھے؟ کیسی باتیں کرتے ہو معظم؟ عارفہ کے حوالے سے تم میرے لیے قابل احترام ہو اور مجھے بہت عزیز ہو۔ وہ ان سے معانقہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوئے۔ ان کا یہ رویہ معظم کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ میں نے بہت بار آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آنے کا سوچا، لیکن ہر بار عارفہ نے روک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے رشتے کا بھرم ٹوٹے۔ لیکن یونس بھائی، سچ یہی ہے کہ اپنے بیٹے کا کارنامے پر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارا قصور معاف کر سکیں تو ہم آپ کے مزید احسان مند ہو جائیں گے۔ بیتی باتیں مت دہراؤ معظم، اس سے کچھ حاصل نہیں، اور تمہارا یا عارفہ کا اس معاملے میں کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ یونس احمد نے بھی یہ اعتراف کر کے اپنے کندھوں پر دھرا بھاری بوجھ سرکایا۔ معظم اعلیٰ ظرفی کے اس مظاہرے پر مزید شرمسار ہو کر معافی مانگنے لگے تھے۔ اگرچہ ہم معافی کے قابل نہیں، لیکن آپ دل سے ہمیں معاف کر دیجیے۔ فائز کی حرکت نے ہمیں آپ سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، لیکن خدا گواہ ہے، ہم نے فائز کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم جانتے بوجھتے اپنی بچی کو آزمائش سے دوچار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فائز ثانیہ کو بھی خوش نہ رکھ پاتا، تب ہم آپ کے ساتھ رب کے بھی گناہ گار ٹھہرتے۔ آپ کو لائم رکھنے کی بددیانتی ہم سے نہیں ہو پائی۔ معظم شرمندگی سے چور لہجے میں وضاحت دے رہے تھے۔ کہا ہے نا معظم، پچھلی باتوں کو مت دہراؤ، جو ہوا اسی میں رب کی کوئی بہتری ہوگی۔ انہوں نے بہنوئی کو اس موضوع پر مزید بات کرنے سے روک دیا تھا۔ عارفہ کیسی ہے؟ میری ایک ڈانٹ بھی نہ سہ پائی، ساری عمر اس کے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں، تو کیا ایک بار ڈانٹنے کا بھی حق نہیں رکھتا تھا؟ وہ تو اس دن کے بعد دوبارہ شکل دکھانے کی روادار نہ ہوئی۔ اگر ملنے آ جاتی تو میں نے کتنی دیر ناراض رہ لینا تھا۔ وہ اس بار قدر ناراضی بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ کی بہن بہت چھوٹے دل کی ہے یونس بھائی، آپ کی ناراضی کا بھار نہیں سہ پائی۔ آپ اسے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے۔ سر درد اور بے خوابی دونوں مرض ایسے جان کو چمٹے ہیں کہ بالکل نچڑ کر رہ گئی ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے ہی آج میں دل کڑا کر کے آپ سے ملنے چلا آیا۔ معظم کے بتانے پر یونس احمد دل ہی دل میں تڑپ کر رہ گئے۔ اماں ابا بلا وجہ خوابوں میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کی لاڈلی ذہنی اذیت میں مبتلا تھی اور وہ ابھی تک اپنی انا کا پرچم ہی تھامے کھڑے تھے۔ میں آؤں گا اس سے ملنے، انشاءاللہ بھری چنگی ہو جائے گی۔ انہوں نے معظم کے ساتھ گویا خود کو بھی تسلی دی۔ ضرور آئیے گا، بلکہ عارفہ نے اب تک عید کا جوڑا نہیں بنوایا۔ آپ کی بہن شاپنگ کی کس قدر شوقین ہے، سارا سال میری جیب ڈھیلی کرواتی ہے، لیکن عید کا جوڑا ہمیشہ آپ کا دلایا ہوا ہی پہنتی ہے۔ معظم نے بے تکلفی بھرے انداز میں یاد دلایا تھا۔ یونس احمد نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مسجد میں عصر کی نماز ادا کر کے وہ جوتے تلاش کرنے لگے تو انس احمد نے جھک کر ان کے جوتے سیدھے کیے۔ یونس احمد نے محبت بھری نگاہ اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالی۔ آج کے دور میں ایسا سعادت مند بھائی کس کو ملتا ہے؟ کس خندہ پیشانی سے ان کی جھٹکیاں سننے کے باوجود وہ فرما بردار بھائی ہی بنے رہے تھے۔ آج کام سے جلدی آ گئے ہو؟ انہوں نے معمول کے سے انداز میں دریافت کیا تھا۔
انس احمد نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بڑے بھائی کو دیکھا۔ معمول کا یہ سوال ان کی ساتوں کے لیے کتنا غیر معمولی ثابت ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، لگتا تھا دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی تھیں۔ جی بھائی جان، آج کام جلدی نمٹ گیا تھا، پھر مہاجبین نے کچھ سودا سلف بھی منگوایا تھا، بس جلدی آ گیا۔ انس احمد نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ کیا بنا رہی ہے مہاجبین آج؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا پتہ بھائی جان، ایک ہی چٹورا ہے گھر میں، روزانہ رکھتے ہوئے بھی سب اس کی فرمائش پر بنتا ہے۔ وہ سدید کا حوالہ دے رہے تھے۔ بچہ ہے ابھی، روزہ رکھنے کی عمر آئے گی تو روزہ بھی رکھ لے گا۔ وہ مسکرائے تھے۔ دونوں بھائی اسی طرح روٹین کی باتیں کرتے گھر پہنچے تھے۔ انس احمد اپنی بے پایاں خوش دلی میں چھپائے فرما بردار بنے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مہاجبین سے کہو جو بھی بنا رہے ہیں مقدار بڑھا دیں، ہم آج نیچے افطاری کریں گے۔ انہوں نے انس احمد کو اطلاع دینے والے انداز میں بتایا تھا۔ گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی انس بڑے بھائی سے لپٹ گئے تھے۔ عید آنے پر ابھی کچھ دن باقی ہیں یار۔ وہ ان کی پشت تھپکتے ہوئے مسکرا دیے۔ میری عید تو آج ہو گئی بھائی جان، انس چہکے تھے۔ پھر مہاجبین کو آوازیں دینے لگے۔ یونس احمد مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ افطاری میں تھوڑا وقت ہی باقی تھا، لیکن خوشی کے مارے مہاجبین سے ہر سیدھا کام بھی الٹا ہو رہا تھا۔ لوگوں کے پریشانی میں ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں۔ چچی جان، آپ کے ساتھ الٹ معاملہ ہو رہا ہے۔ ثانیہ کو ان کی بوکھلاہٹ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ انس احمد کے لبوں سے نیچے افطاری کرنے کا مزہ سن کر وہ ہی سب سے پہلے لپک کر نیچے آئی تھی اور اب جلدی جلدی چچی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ حدید بہت کچھ بازار سے بنایا لے آیا تھا۔ سدید دسترخوان سجانے میں بھائی کی مدد کر رہا تھا۔ میمونہ آنکھوں کی نمی پہنچتے ہوئے بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ سب کے چہروں پر خوشی پھوٹتی پڑ رہی تھی۔ صرف ہانیہ تھی جو دسترخوان کے ایک سرے پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بہت کامچور ہو گئی ہے ہانیہ، طبیعت خرابی کے بہانے کی آڑ میں کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھو گی؟ کم از کم برتن رکھوانے میں ہی ہیلپ کر دو یار۔ حدید نے اس کے قریب آتے ہوئے مخاطب کیا۔ ہانیہ نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ گیا۔ کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ حدید اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہ پا کر چکرا گیا تھا۔ افطاری کے بعد یونس احمد نے عارفہ کی طرف جانے کا اعلان کیا۔ عارفہ کی عیدی وغیرہ کی کچھ تیاری کی ہے تم نے؟ انہوں نے مہاجبین سے پوچھا تھا۔ ہر بار یہ ذمہ داری میمونہ نبھاتی تھی، اس بار یقیناً ان سے ڈر کر میمونہ نے عارفہ کے لیے کچھ نہ خریدا تھا، لیکن مہاجبین اور انس بھائی کو عیدی دینا یاد رکھے ہوئے تھے۔ مہاجبین نے جھٹ اپنی تیاری سے آگاہ کر دیا۔ جوتے کا سائز کچھ بڑا لگ رہا ہے، عارفہ کو اس سے 1 نمبر چھوٹا آتا ہے۔ میمونہ نے چیزیں دیکھ کر رائے دی۔ ہائے اللہ بھابھی جان، آپ ساتھ ہوتی تو بتاتی نا، میں نے تو سب کچھ اپنی سمجھ کے مطابق خریدا، آپ کے بغیر مجھ سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا۔ مہاجبین نے دکھڑا رویا تھا۔ چلو جو کمی بیشیاں بعد میں پوری ہو جائے گی، اب جلدی چلنے کی کرو۔ یونس احمد نے بیگم اور بھاوج کو مخاطب کیا۔ انس نے فٹافٹ گاڑی نکالی تھی۔ عارفہ دونوں بھائیوں اور بھاوجوں کو اپنے سامنے دیکھ کر گنگ رہ گئی تھیں۔ پھر انہوں نے یونس احمد کے سینے میں منہ چھپا کر رونا شروع کیا تو انہیں چپ کروانا محال ہو گیا۔ یونس احمد خود بہن کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ رونا بس کرو عارفہ، کہیں پھر سر میں درد نہ ہو جائے۔ معظم نے نرمی سے بیوی کو سمجھایا۔ اب نہیں ہوگا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں فوری یقین دہانی کروائی۔ سب مسکرا دیے۔ شرمندہ سا فائز بھی ماموں ممانیوں سے ملنے آیا تھا۔ رسمی سی سلام دعا کر کے وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ کسی نے اسے دوبارہ مخاطب نہ کیا۔ ہاں، جب شازمہ خاطر مدارت کا سامان لینے آئی تو یونس احمد نے میمونہ کو مخاطب کیا۔ بہو کو سلامی دیں بیگم۔ میمونہ نے حکم کی تعمیل دی۔ شازمہ جو ان مہمانوں کی آمد پر قدرے گھبرا گئی تھی، ذرا پرسکون ہوئی۔ وہ ماموں کی صاحبزادی کو بھی دیکھنے کی ممتنی تھی، لیکن دونوں بھائیوں کی اولادوں میں سے کوئی ہمراہی نہ تھا۔ رب نے مجھ گناہ گار کی دعائیں سن لیں، میں اپنی خوشی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی بھابھی بیگم۔ عارفہ میمونہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر رہی تھیں۔ مجھے تو خود سب کچھ خواب کی مانند لگ رہا ہے عارفہ، تمہارے جلیبی جیسے بھائی کو سمجھنا میرے بس کی بات نہیں۔ ہم تو خود اس سرپرائز سے اب تک سنبھل نہیں پائے، میمونہ نے شگفتہ انداز میں کہا۔ جلیبی جیسے بھائی جان نے تو بیگم کو گھورا، مگر باقی سب مسکرا دیے تھے۔ رمضان کا آخری عرصہ شروع تھا، گھر کی رونق بحال تھی، سب حسب سابق عید کی تیاریوں میں مگن تھے، سوائے ہانیہ کے جو پڑھائی کی آڑ میں تقریباً گوشہ نشیں ہو چکی تھی۔ عید کے فوراً بعد اس کا فائنل سیمسٹر تھا اور یہ سب سے الگ تھلگ رہنے کا بہت معقول بہانہ تھا۔ پھر ایک دن اچانک نزہت کی آمد ہوئی تھی۔ نیچے مہاجبین سے سلیکٹ کر کے مہاجبین کو اپنے ساتھ لیے اوپر لے آئیں۔ میمونہ انہیں دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئیں۔ آس پڑوس کے جن گھروں میں ان کے قریبی تعلقات تھے، نزہت کا گھرانہ ان میں سر فہرست تھا۔ اب تو خیر انہیں یہاں سے گئے 1 مدت ہو گئی تھی۔ وہ بہت گرم جوشی سے نزہت سے گلے ملی۔ ثانیہ، ہانیہ بھی جھٹ نزہت آنٹی سے ملنے آئیں۔
ہنسمکھ سی نصرت آنٹی ان کی فیورٹ آنٹی تھیں۔ نصرت بچیوں سے بہت محبت سے ملی، خاص طور پر ثانیہ کو خاصی دیر تک خود سے چمٹائے رکھا۔ اس خصوصی التفات کی وجہ کچھ دیر بعد کھل کر سامنے آئی۔ بچیوں کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ میمونہ سے مخاطب ہوئیں۔ میمونہ بھابھی، بہت آس لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے مایوس مت لوٹائیے گا۔ انہوں نے بہت لجاجت بھرے انداز میں میمونہ کو مخاطب کیا۔ میمونہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں اپنے ساتھ کے لیے ثانیہ کو مانگنے آئی ہوں۔ جب مہاجبین سے پتہ چلا کہ عارفہ کے بیٹے سے ثانیہ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، میں نے سوچ لیا تھا کہ عید کے فوراً بعد آپ لوگوں کی طرف آؤں گی، لیکن روز دل میں خدشہ ستاتا کہ کہیں اتنی سی دیر میں کوئی اور رشتہ نہ آ جائے۔ میں نے سوچا روزہ ہے تو کیا ہوا، آج آنے کی ہمت کر ہی لیتی ہوں۔ اگر آپ لوگ میری درخواست قبول کر لیتے ہیں تو یقین مانیں میری عید تو آج ہی ہو جائے گی۔ نصرت کے لبوں سے یہ بات سن کر میمونہ پر شادی مرگ طاری ہو گئی۔ ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا تھا شریف النفس، والدین کا سلجھا ہوا بچہ، پڑھا لکھا اور ایک سرکاری محکمے میں بہت اچھی پوسٹ پر فائز۔ رب نے ان کی ثانیہ کے لیے کیا بہترین نعم البدل عطا کیا تھا۔ رب کی اس کرم نوازی پر ان کی پلکیں بھیگ گئیں، لیکن اسی لمحے ایک اور سوچ ذہن میں کل بلائی۔ پتہ نہیں اس رشتے میں سعد کی مرضی شامل تھی یا نصرت خود ہی یہ رشتہ مانگنے چلی آئیں۔ سابقہ تجربے نے انہیں وہمی بنا دیا تھا اور انہوں نے دل کا کچا زبان پر لانے میں کوئی آر نہ سمجھی۔ بات یہ ہے نصرت بھابھی کہ میری ثانیہ بالکل سیدھی سادی گھریلو سی بچی ہے۔ ایسی لڑکیاں ماؤں کو تو فوراً پسند آ جاتی ہیں، لیکن آج کل کے لڑکوں کی پسند ناپسند کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ آپ پہلے سعد سے اس کی رضامندی پوچھ لیجیے۔ میمونہ کی بات سن کر نصرت مسکرا دی۔ میں آپ کا خدشہ سمجھ سکتی ہوں میمونہ بھابھی، اور اگر آپ یہ بات نہ کرتیں تو شاید میں آپ کو بتانا بھی غیر ضروری سمجھتی۔ میں نے اگر آج ثانیہ کے لیے دستے سوال پھیلایا تو یہ میرے ساتھ میرے بیٹے کے دل کی خواہش بھی ہے۔ نصرت نے مسکراتے ہوئے آگاہ کیا۔ بہت پہلے جب گھر میں سعد کی شادی کا ذکر چھڑا تو میں نے صاحبزادے سے اس کی مرضی پوچھی، کہنے لگا ایک بار یونس انکل وغیرہ سے بات کر کے دیکھ لیں، اگر وہ ثانیہ کے لیے مان جائیں۔ پھر تب اپنے بیچارے بیٹے پر بہت ترس آیا۔ اس غریب کو تو علم ہی نہ تھا کہ ثانیہ کسی اور سے منسوب ہے۔ میرے بتانے پر اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ پھر میں نے بتھیری کوشش کی کہ کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈوں جو مزاج اور عادتوں میں اپنی ثانیہ جیسی ہو۔ سچ کہوں میمونہ بھابھی، مجھے اپنے آس پاس ایک بھی لڑکی ایسی نظر نہ آئی۔ پھر اس دن مہاجبین سے بازار میں ٹاکرا ہوا، تب پتہ چلا کہ ثانیہ کی نسبت ختم ہو گئی ہے۔ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ خبر سن کر مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہ آج اسی لیے تو دوڑی دوڑی آپ کے پاس چلی آئی کہ کہیں اتنی پیاری بچی پھر کسی اور سے منسوب نہ ہو جائے۔ نصرت مسکراتے ہوئے مخاطب تھی۔ ہم دونوں گھرانے ایک دوسرے کے لیے ایک کھلی کتاب کی مانند ہیں نصرت بھابھی۔ آپ نے ثانیہ کو سعد کے لیے منتخب کیا تو یہ یقیناً ہماری خوش بختی ہے۔ میں غلط بیانی کیوں کروں؟ آپ کا مدعا جان کر میرے دل نے اس رشتے پر فوری رضامندی دے دی ہے۔ باقی میں ثانیہ کے بابا سے مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ میمونہ نے متانت بھرے انداز میں جواب دیا۔ آپ لوگ کل ہمارے ساتھ افطاری کر لیجیے گا۔ یونس بھائی اور حاجی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی، سعد سے بھی دوبارہ مل لیجیے گا، اور اگر یونس بھائی کا جواب ہاں میں ہوگا تو میں بتائے دے رہی ہوں شادی ہم جھٹ پٹ کریں گے۔ نصرت کی خوشی چھپائی نہ چھپ رہی تھی۔ اگر روزہ نہ ہوتا تو میں بھی آپ کا منہ میٹھا کرواتی نصرت بھابھی، میری عقل سمجھ کے مطابق تو رشتہ پکا ہی سمجھیے۔ مہاجبین مسرت بھرے انداز میں گویا ہوئیں۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، کل افطاری پر تم نے اور انس بھائی نے بھی آنا ہے، بلکہ آپ سب لوگ بچوں سمیت آئیے۔ رشتہ ہونا نہ ہونا مقدر کی بات، ہمارا آپ کے ساتھ تو برسوں پرانا ہے۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے، اور کل آپ کے ہاں آ کر ہی منہ میٹھا کریں گے۔ مہاجبین ہنستے ہوئے گویا ہوئیں۔ ادھر کمرے میں ہانیہ بہن سے لپٹ گئی۔ کتنے اچھے ہیں سعد بھائی، اللہ کرے بابا فوراً ہاں کر دیں۔ لاؤنج میں ہونے والی خواتین کی گفتگو اس نے حرف بہ حرف سنی تھی اور پھر خوشی سے بھاگتی اندر ثانیہ کے پاس پہنچی تھی۔ ثانیہ بے یقین تھی، سعد اس کے لیے ہرگز اجنبی نہ تھا۔ وہ ایک ہی گلی میں اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کا اسکول فیلو تھا۔ بچپن کی بے تکلفی بڑے ہونے کے بعد قصہ پارینہ بن گئی تھی، لیکن جب تک وہ ان کے پڑوس میں بستا تھا آتے جاتے آمنا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ وہ خوب رو اور ڈیسنٹ سا لڑکا تھا، اس کے ساتھ کا طلبگار تھا اور کبھی اسے احساس تک نہ ہوا۔ ثانیہ کی حیرانی فطری تھی۔ آنٹی نے کل سب کو افطاری پر بلایا، امی تمہیں تو کبھی ساتھ نہیں لے کر جائیں گی، لیکن میں ضرور ساتھ جاؤں گی۔ امی نے منع کیا، تب بھی اتنے دنوں سے سعد بھائی کو دیکھا تک نہیں، پہلے تو بہت ڈیشنگ تھے، اللہ جانے اب کیسے ہو رہے ہوں گے، دیکھنا تو بنتا ہے نا۔ ہانیہ پرجوش ہو کر پلان بنا رہی تھی۔ اتنی ایکسائٹڈ مت ہو ہانیہ، ابھی یہ صرف ایک پروپوزل ہے۔ ثانیہ نے متانت بھرے انداز میں بہن کو سمجھانا چاہا۔ میرے دل نے گواہی دے دی ہے، وہی میرے جیجا جی ہوں گے، وہ تیکن بھرے انداز میں بولی۔ ثانیہ اس کے بچپنے پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہانیہ کے دل کی گواہی سچی تھی۔ ثانیہ کا نصیب سعد سے جڑنا تھا، سر جڑ کر رہا۔ آج سعد کی فیملی کو جو جوابی افطاری پر مدعو کیا گیا تھا تو وہ صرف افطاری کرنے ہی
نہ آئے تھے، بلکہ وہ اپنی ہونے والی بہو کے لیے عیدی بھی لائے تھے۔ ثانیہ کے چہرے پر بکھرا گلال اسے عجیب سا نکھار بخش رہا تھا۔ آج عارفہ اور معظم بھی مدعو تھے۔ عارفہ نے بھتیجی کو خود سے لپٹا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سدا خوش رہو میری جان۔ انہوں نے اسے دل سے دعا دی مگر پلکیں بھیگ سی گئیں۔ ثانیہ نے پھپھو کی ہتھیلی کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہ اپنی پیاری پھپھو کے دل کی حالت سے بے خبر نہ تھی، مگر یہ قسمت کے کھیل تھے۔ وہ رب کی رضا پر راضی رہی تو رب نے بھی اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ وقت رخصت جب دونوں خاندانوں میں الوداعی کلمات کا تبادلہ ہو رہا تھا، تب نصرت کو دوبارہ بہو کی یاد ستائی۔ بھائی ہماری بیٹی کو تو بلا دو، کیا وہ اللہ حافظ کہنے نہیں آئے گی؟ ان کے کہنے پر ہانیہ مسکراتے ہوئے ثانیہ کو بلانے چلی گئی۔ دل ہی دل میں وہ نصرت آنٹی کی چالاکی کی قائل ہوئی۔ سعد جو ثانیہ سے سامنا نہ ہونے پر مایوس سا کھڑا تھا، ماں کی بات سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا، اور جس وقت شرمائی بوکھلائی اور گھبرائی سے ثانیہ ہانیہ کے ہمراہ سسرالیوں کو اللہ حافظ کہنے پہنچی تو پہلی نگاہ ہی سامنے کھڑے سعد پر پڑی۔ وہ تو پہلے ہی وارفتگی سے اسے تک رہا تھا۔ نگاہوں کے تبادلے پر جہاں ثانیہ بری طرح سر پٹائی، سعد سر جھکا کر مسکراہٹ چھپانے لگا۔ وہ ثانیہ کو چھیڑ رہی تھی۔ میری فکر چھوڑو، اپنی خیر مناؤ، چچی جان بھی صرف تمہارے امتحان ختم ہونے کی منتظر ہے، پھر وہ بھی دھوم دھام سے تمہیں مسز حدید بنا کر اپنے پوشن میں لے جائیں گی۔ ثانیہ نے جوابی وار کیا۔ پلیز ثانیہ، میں اس وقت صرف تمہارے لیے دل سے خوش ہونا چاہتی ہوں، میرا موڈ خراب مت کرو۔ وہ بگڑتے ہوئے انداز میں بولی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہانیہ؟ حدید بیچارے کو الگ پریشان کیا ہوا ہے۔ اب جب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو تمہارے چہرے کے بگڑے زاویے میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ کھل کر بتاؤ، تمہیں حدید سے کیا شکایت ہے؟ ثانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سننا ہی چاہتی ہو تو سنو۔ تمہارے حدید صاحب زبانی کلامی مجھ سے محبت کا جتنا مرضی راگ الاپیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ سے مایوس ہو کر جیا سے شادی پر راضی ہو گیا تھا۔ نہ صرف راضی بلکہ ان دونوں کی شادی تک طے ہو چکی تھی۔ چلو مان لیا وہ اس کا حق تھا، ظاہر ہے جب بابا نے ہمارا رشتہ ختم کر دیا تھا تو اس نے بھی کہیں تو شادی کرنی تھی، لیکن مجھ سے محبت کے دعوے دار نے دوسرا ظلم مجھ پر نہیں بلکہ اس لڑکی پر توڑا۔ جیا نے بھی تو رشتہ جڑنے پر اس کے حوالے سے کچھ خواب اپنی پلکوں پر سجا لیے ہوں گے نا، مگر جب یہاں بابا کی ناراضی ختم ہوئی تو محترم کی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ اصل حیرت مجھے چچی پر ہے، بیٹے کی خاطر انہوں نے بھتیجی پر ظلم کر ڈالا۔ شادی تک طے ہونے کے بعد جانے کیا کہہ سن کر اپنے بھائی سے معذرت کی ہوگی، اور اب دوبارہ مجھے بہو بنانے کو تیار بیٹھی ہیں۔ وہ ناراض لہجے میں مہاجبین کا بھی شکوہ کر بیٹھی، اور ثانیہ کے لیے تو یہ انکشاف اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا ہانیہ؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مجھے علم ہے میری بات پر تمہیں مشکل سے ہی یقین آئے گا، لیکن سدید جیسا معصوم بچہ خود سے گھر کر تو یہ بات نہیں بتا سکتا نا۔ ہانیہ کے کہنے پر ثانیہ چپ ہو گئی۔ سدید نے کہا یہ سب؟ ثانیہ کی بات سن کر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا۔ ہاں، جس روز ہانیہ کی طبیعت بگڑی تھی تو اس کی وجہ یہ انکشاف ہی تھا۔ ثانیہ کے کہنے پر حدید نے سوچ کے گھوڑے دوڑائے، پھر سر پر ہاتھ مارا۔ تمہاری بہن کا اپر چیمبر بالکل خالی ہے، سدید کی باتوں کو اتنا سیریس لے بیٹھی۔ حدید کو سب یاد آ گیا تھا۔ ماموں نے جیا کا رشتہ اپنے سسرالی عزیزوں میں طے کیا تھا، اور اس روز مہاجبین نے ہی یہ تذکرہ کیا تھا۔ بھائی جان جیا کی شادی پاکستان آ کر کریں گے، بھابھی کے میکے میں رہنا تو ممکن نہ ہوگا، ظاہر ہے وہ جیا کا سسرال ہوگا۔ میرا خیال ہے وہ ہمارے یہاں ہی قیام کریں گے، شادی والا گھر ہوگا تو نئے سرے سے پینٹ وغیرہ تو کروانا پڑے گا نا۔ وہ تو عمومی انداز میں بات کر رہی تھیں، مگر سدید صاحب کا موڈ آف ہو گیا۔ پہلے حدید بھائی کی شادی ہونی چاہیے، میں نے ان کا شہبالہ بننا ہے، آپ جیا آپی کی شادی ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ تم دعا کرو نا تو بھائی کی شادی ہوگی، مہاجبین نے پیار سے بیٹے کو مخاطب کیا۔ دعا کروں گا تو ہو جائے گی، سدید نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہو جائے گی یار، بالکل ہو جائے گی، حدید نے پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ جیا آپی سے پہلے یا ان کے بعد؟ سدید کو یقین نہ آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ہو جائے گی یار، ابھی تو جیا کی شادی میں بھی 6-8 مہینے ہیں، تو دعا کرے گا تو اپنی نیا بھی پار لگے گی۔ وہ ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ اس وقت کیا خبر تھی کہ عام سے انداز میں کی جانے والی یہ بات زندگی کو کس طوفان سے ہمکنار کر دے گی۔ اس نے ہانیہ کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے ثانیہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ساری بات سن کر ثانیہ کی ہنسی نکل گئی تھی۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی، محترمہ نے مجھ پر اعتبار نہ کیا، میری محبت پر اعتبار نہ کیا، اعتبار کیا اس چھوٹے پیکٹ کی بات پر۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ شکر ہے سدید سامنے نہ تھا، ورنہ ایک جھانپڑ کا حقدار تو تھا ہی وہ۔ اب ناراض ہونے کی باری تمہاری ہے، میں کم از کم اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں، ثانیہ مسکرا کر بولی۔ محترمہ کو اتنی آسانی سے معاف کرنے والا نہیں ہوں میں، میری نرمی اور محبت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے وہ مصنوعی خفگی سے بولا، مگر اندر سے دل شانت ہو چکا تھا۔ پھر کیسے معافی مانگوں اس سے؟ ہانیہ منمنا کر بولی تھی۔ مجھے کیا خبر کیسے معافی مانگو، تم نے کم تو نہیں سنایا اسے، وہ ناراض ہونے کا پورا حق رکھتا ہے، اور مجھ سے اس معاملے میں کوئی امید مت رکھنا، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کرنے والی۔ ثانیہ نے ہری جھنڈی دکھائی۔
کتنی بیوقوف تھی میں، اس حدید کے بچے کی بات پر یقین کر لیا۔ ہانیہ کا بس نہ چل رہا تھا اپنے سر پر کوئی چیز اٹھا کر دے مارے۔ ثانیہ دل ہی دل میں مسکرائی، بظاہر بے نیاز بنی ہوئی تھی۔ حدید کا اتنا تو حق بنتا ہی تھا کہ ہانیہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرے۔ حدید اب سنجیدگی کے تمام تر ریکارڈ توڑے ہوئے تھا۔ چاند رات کو گھر میں روایتی گہما گہمی تھی۔ دیورانی جٹھانی سر جوڑے بیٹھی عید کے دن مہمانوں کی خاطر مداحت کے پروگرام کو فائنل ٹچ دے رہی تھیں۔ عید کا سارا دن مہمانوں کی آمد کا تانتا بندھا رہتا تھا اور امید واثق تھی کہ ثانیہ کے سسرال والے بھی کل عید ملنے ضرور ہی تشریف لائیں گے۔ عید کے دن کام والی ملازمہ چھٹی کرتی تھی، سو ثانیہ گھر کی سیٹنگ اور صفائی ستھرائی کا آدھا کام رات کو ہی نمٹا لینا چاہتی تھی۔ سدید اپنی متوقع عیدی کا حساب لگانے کے لیے سب کسر کھانے میں مصروف تھا۔ ہانیہ کی نگاہیں حدید کو تلاش کر رہی تھیں، وہ شاید گھر پر ہی نہیں تھا۔ مایوس ہو کر وہ کچن میں گھس گئی۔ عید کی صبح چنا چاٹ اور دہی بڑے بنانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی تھی، وہ بھی کچھ کام ابھی نمٹا لینا چاہتی تھی۔ امی آج آپ نے مجھے چائے تک نہیں پلائی، سامان سارا لے آیا ہوں، بس اب ایک کپ کڑک سے چائے۔ وہ سامان کے تھیلے اٹھائے بولتے ہوئے کچن میں آیا۔ ہانیہ کو دیکھ کر ٹھٹکا، پھر فوراً ہی واپس پلٹنے لگا۔ اب بنا بولے یہاں سے نکلے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہانیہ نے روحان سے انداز میں اسے پکارا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، حدید نے کٹیلی نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور بندہ سوری کرنے کا تو موقع دیتا ہے۔ میں 2 دن سے تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور تم سامنے ہی نہیں آ رہے۔ ہانیہ نے سوری کرنے کی بجائے شکوہ کر ڈالا۔ تم 2 دن میں تھک گئیں، کمال ہے بھائی۔ وہ طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ اچھا تانے ہی دیتے رہو گے یا سوری کا موقع بھی دو گے؟ وہ نہ روٹھے پن سے بولی۔ دیا موقع، کرو سوری، حدید نے لب بھینچ کر مخاطب کیا۔ جب تمہارا مجھے معاف کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو سوری بول کر ضائع کیوں کروں؟ وہ اس کے انداز پر تپ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم رکھو اپنا سوری اپنے پاس۔ وہ دوبارہ باہر جانے لگا۔ اچھا نہ کہہ تو رہی ہوں سوری، ہانیہ نے جلدی سے کہا۔ حدید کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ پھیلی جو اس نے فوراً چھپا بھی لی۔ بس اب جاؤں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کتنی بار سوری کرواؤ گے؟ میں بھی کم اذیت سے تو نہیں گزری؟ اس کے کٹھور سے انداز پر ہانیہ بی بی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حدید کو لگا اب لینے کے دینے پڑ جائیں گے، سو ڈرامے بازی ختم کرنے میں ہی عافیت جانی۔ آج مہندی کیوں نہیں لگائی؟ اس نے پوچھا۔ اس وقت صبا کے پارلر پر کون لے کر جاتا؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے مسکین سے انداز میں گویا ہوئی۔ اس کی عید مہندی کے بنا ادھوری ہوتی تھی۔ گھر کی باقی خواتین تو کون مہندی سے ایک دوسرے کے ہتھیلیوں پر گول ٹکیا لگا کر شوق پورا کر لیتی تھیں، لیکن وہ بہت اہتمام سے قریبی پارلر پر جا کر دونوں ہاتھوں پر آگے پیچھے مہندی لگواتی تھی اور یہ ڈیوٹی حدید کو ہی بھگتنا پڑتی تھی۔ جو ہر بار لے کر جاتا ہے آج بھی وہی لے کر جائے گا نا؟ چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ سچ تم لے کر جاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ بدھو ہو تم سے ناراض ہو سکتا ہوں میں؟ حدید نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں بدھو تو میں ہوں، لیکن تم جیسے عقل مند کا ساتھ ملے گا تو بیلنس ہو جائے گا۔ اس نے فراق دلی سے بدھو ہونا تسلیم کیا تھا۔ حدید بھی جواب میں کوئی پیار بھرا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سدید صاحب وہاں آن نکلے۔ حدید بھائی سب نے بتا دیا ہے کہ کل مجھے کتنی عیدی دیں گے، بس اب آپ باقی رہ گئے ہیں، جلدی سے بتائیں تاکہ میں فائنل اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لوں۔ وہ جیب سے کیلکولیٹر نکالتے ہوئے بولا۔ فائنل اماؤنٹ میں 2 جھامپڑ ایڈ کر لو۔ وہ اس کی بے وقت آمد پر سخت بدمزہ ہوا۔ بس 2؟ وہ مصروف سے انداز میں بٹن دباتے دباتے رکا۔ کیا کہا آپ نے؟ جھامپڑ؟ یو مین تھپڑ ہے نا؟ ہانیہ آپی جھامپڑ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا؟ سدید نے ناراضی بھرے لہجے میں کنفرم کرنا چاہا۔ مذاق کر رہے ہیں تمہارے حدید بھائی، پورے 2000 دیں گے یہ تمہاری عیدی میں۔ ہانیہ نے حدید کو گھورنے کے بعد سدید کو یقین دلایا۔ 2000 عیدی کے اور 3000 دعا کے، یعنی یہ ہو گئے 5000۔ سدید مطمئن ہوا۔ کیسی دعا؟ ہانیہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ روزانہ افطاری سے پہلے حدید بھائی اور آپ کی جلدی سے شادی ہونے کی دعا کرتا تھا نا؟ بھائی نے کہا تھا پورے رمضان یہ دعا کرو تو 3000 ملیں گے، سدید نے آگاہ کیا۔ حدید چھوٹے بھائی کو کہا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اب جانے محترم مزید کیا کچھ انکشاف فرمانے والے تھے، اور اسی لمحے سدید کو کچھ یاد آ گیا۔ حدید بھائی میں 2 دن دعا کرنا بھول گیا تھا، آپ صرف 2800 دے دیجیے گا، عیدی کے 2000 سے مل کر یہ ہو جائیں گے 4800۔ سدید نے بے ایمانی کرنا مناسب نہ جانا۔ اب اگر تم یہاں سے 9-2-11 نہ ہوئے نا تو 4800 چھوڑو، میں تمہیں 40 روپیز بھی نہیں دوں گا۔ حدید نے اسے دھمکایا تھا۔ ہانیہ کل کل کرتی ہنس پڑی تھی۔ حدید نے اسے گھورنا چاہا مگر پھر خود بھی ہنسی نہ روک پایا تھا۔